بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید آج کی کلاس میں، اور سوری کہ آج ہم 15 منٹ تھوڑے سے لیٹ ہیں، تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم کے اوپر کلاس کو کمپلیٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بغیر مزید وقت لگائے آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا 2 اسباق ہم نے پڑھنے ہیں۔ ہم چل رہے ہیں QC5 قرآن کورس 5 میں۔ آج QC5 کے ہمارا صفحہ نمبر 19 ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارا صرف ایک پیج باقی بچے گا۔ تو صفحہ نمبر 19 کے آخری 2 حصے اشارہ C اور D آج ہم نے کور کرنے ہیں۔ اشارہ C میں 2 آیات ہیں، آیا نمبر 132 اور 133۔ ہم نے کورس 2 سے پہلا پارہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ پہلے پارے کے ابتدائی 5 صفحات، جس میں آلموسٹ ایک پاؤ پارہ مکمل کیا تھا ہم نے۔ کورس 2 میں ہم نے پڑھا ہدایت اور آدم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ پوائنٹرز ہم نے یاد کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کی انگلیاں استعمال کی تھیں۔ پھر ہم کورس 3 میں دوسرے 5 صفحات پڑھے، دوسرا کوارٹر مکمل ہوا اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں آئیں پوائنٹرز یاد کرنے کے لیے۔ موضوع تھا بنی اسرائیل کہ جن کو ہدایت دی گئی لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ پھر کورس 4 میں تیسرے 5 صفحات تھے، تیسرا کوارٹر، تیسرا پاؤ مکمل کیا، دائیں ہاتھ کو پھر سے استعمال کیا۔ اب ہم 5ویں صفحے پر ہیں، 5ویں آخری 5 صفحات پڑھ رہے ہیں، جس میں پہلا پارہ انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ 19واں صفحہ ہے۔ اس کورس کے 2 صفحات تک، یعنی صفحہ نمبر 17 تک بنی اسرائیل کا مضمون چل رہا تھا۔ 18ویں صفحے سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کعبہ وغیرہ کی تعمیر کے حوالے سے۔ ہمارا 19واں صفحہ ہے، جس کو ہم بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر پوائنٹرز یاد کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم نے یاد کیا ہے بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی۔ مختصر اشارے، تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی، تعمیر ملت ابراہیم، وصیت گزر گئی۔ آج کا پہلا اشارہ ہے وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی۔ اللہ نے پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بارے میں بتایا، یعنی ان کا زندگی میں کیا سوچ اور فکر تھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وفات کے وقت ان کی کیا فکر تھی، اور اس میں گویا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی گزارتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرح زندگی بھی گزارنی چاہیے دنیا کی، اور موت کے وقت بھی ہماری فکریں کچھ اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ 3 پوائنٹرز میں اسباق کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دونوں اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں۔ دونوں نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی، اور وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رکھے، یعنی آخرت کے حوالے سے ایمان ان کا قائم رہے اور درست سمت میں رہیں۔ اور یہ وصیت کی کہ تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی تم فرما برداری کی حالت میں ہی مرنا۔ تو کیونکہ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، کوئی لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ اب اگلے لمحے میں مر جائیں، تو اس لیے ایسی سچویشن میں ہر لمحے ہر وقت میں مسلم رہنے کی وصیت ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرتے رہنے کی وصیت۔ 2 نئے الفاظ صرف آ رہے ہیں ان 2 آیتوں میں۔ الحمدللہ جب اس طرح کی آیات آتی ہیں کہ جہاں پر نیا لفظ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر ایک دل سے خوشی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے QC1 سے پڑھنا شروع کیا تھا تو بہت سے الفاظ اس میں ہمیں نئے نظر آتے تھے۔ آہستہ آہستہ اب یہ الفاظ کی تعداد، نئے الفاظ کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر اللہ کا بہت بہت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا
आसान कर दिया है इन कुरान को समझना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए तिलावत से शुरू करते हैं, पहली आयत की तिलावत और उसके बाद इसका तर्जुमा और शरह वगैरह देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، دونوں کی وصیت کے الفاظ کیا تھے؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہوا، لفظ پہ لفظ ترجمہ دیکھیے تو ووصا، وصا یوصی، وصا یوصی، اس طرح کا کون سا ٹیبل ہم پریکٹس کر کے آئے ہیں جی؟ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں اگر ہم۔ واللہ یولی، واللہ یولی، ماشاء اللہ، واللہ یولی کی طرح ہے وصا یوصی۔ تو وصا یوصی کا جو تھی واللہ یولی کا مصدر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ واللہ یولی، ولی، واللہ یولی، ولی، واللہ یولی، ولی مولن، مولن تولیہ، تولیتن، تولیتن، تولیتن۔ تو وصا کا پھر یہ 6 چابیاں کیا بن جائیں گی؟ وصا یوصی، وصی، وسی، موصن، وسن، وصن، وصن، توصیت، توصیت کا وصا اس نے وصیت کی، بہا اس بات کی یا اس چیز کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے بنی اور دوسرا ہی۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ تعلق کی جوڑی جس طرح دو اسماء کے ساتھ بنتی ہے، ایسے ہی تعلق کی جوڑی میں دوسرا اسم ضمیر اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ اس ہی سے مراد ابراہیم ہے تو اگر ہی کی بجائے ابراہیم لگائیں تو پھر یہ لفظ کیا ہے؟ دو الفاظ کیا بنیں گے؟ بنی ابراہیمہ۔ یہ بنی ہی کی بجائے اس کو اگر میں لکھوں تو یہ ہے بنی ابراہیمہ، ٹھیک ہے؟ تو اس ابراہیم کی جگہ ہی لگا دیا، بنی ہی، ٹھیک ہو گیا؟ ابراہیمی نہیں ہوگا سر؟ سوری، ابراہیمی نہیں، ابراہیمی نہیں ہوگا، وہ اس کے نیچے زیر نہیں آتی نا ابراہیم۔ یہ آگے چل کے ہم ڈیٹیل پڑھ لیں گے، اب اس کو یاد رکھیں اس سے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اللہ ابراہیم، بالکل صحیح ہے سر، اللہ ابراہیم، اللہ کے بعد ہونا تو ابراہیمی چاہیے، لیکن ابراہیمہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص قسم کے الفاظ ہیں کہ جن کے آخر میں زیر نہیں پڑی جا سکتی۔ اگلے اسباق میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ وہ کون سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے زیر نہیں پڑی جاتی، اگرچہ وہ جر کی حالت میں ہوں پھر بھی زیر نہیں آتی بلکہ زبر پڑی جاتی۔ تو بنی ہی جو ہے وہ یہ دو ٹکڑے ہو گئے، نہیں ان کو جو بھی کہتے ہیں وہ ابھی مجھے بھی نہیں پتا، ابھی 3-4 سبقوں کے بعد پتا چلے گا کہ ان کا نام کیا ہوتا ہے، مجھے بھی اسی وقت یاد آئے گا، ابھی میں بھولا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بنی ہی ان کے بیٹے، تو جیسے تھا بنی اسرائیل ایسے ہے بنی ابراہیم، اور پھر ضمیر لگا دی بنی ہی اس کے بیٹے۔ تو یہاں بیٹے سے مراد جو ہے وہ بنی جمع ہے، ابن کی جمع بنون اور بنین آتی ہے، اور یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ اگر تعلق کی جوڑی میں پہلا اسم جمع مذکر سالم آ جائے تو وہ نون چلا جاتا ہے۔ یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ نہیں؟ نہیں سر، نہیں کی ہے، چلیں اسی میں سمجھ لیں۔ اگر ہم نے کہنا ہے مسلمون اور مسلمون کے ساتھ ہم نے کوئی تعلق کے لیے دوسرا اسم لگانا ہے، مثلا ہم کہنا ہے
کہ قوم کے مسلمان، قوم کے مسلمان، یا ہم نے کہنا ہے بستی کے مسلمان. تو مسلم کی جمع مسلمون، اور بستی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ القریہ. القریہ. تو یہ دو الفاظ ہمارے پاس ہونے چاہیے، اس سے ہم نے جوڑی بنانی ہے. ایک ہوگا مسلمون اور ایک ہوگا القریہ. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا بستی اور یہ مسلمان. اور بستی کے مسلمان تعلق کی جوڑی بنانی ہے. تو تعلق کی جوڑی بنانے کے لیے عام طور پر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو پہلا اسم ہوتا ہے، یعنی یہاں پر مسلمون کو ہم لیں گے تو اس کے شروع میں ال بھی نہیں ہونا چاہیے اور آخر میں تنوین نہیں ہونی چاہیے. ال تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، ہم اس کے شروع میں ال نہیں لگائیں گے. لیکن یہاں اب تنوین کے لیے کیا کریں؟ تنوین تو یہاں پر پہلے سے نہیں ہے، نون زبر والا ہے. تو اس صورت میں ہم یہ کریں گے کہ یہ جو نون ہے اسی کو ختم کر دیں گے. تو یہ بنے گا مسلمو القریہ. یہ یوں بن جاتا ہے. یعنی جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے مسلمون مسلمینہ والا، وہ جو نون ہے اگر تعلق کی جوڑی کا یہ پہلا اسم بن رہا ہو تو اس صورت میں یہ والا نون چلا جاتا ہے. تو ایسے ہی یہ بنا ہے ابن سے بنون اور بنینا. بنونا اور بنینا. اب جب اس کا تعلق جوڑا ہے ہو کے ساتھ تو بنون سے اگر کریں گے تو یہ بن جائے گا بنوہ. اور یہ دوسری صورت میں آ رہا ہے نصب کی حالت میں تو یہ بن گیا بنی ہی. ٹھیک ہے، یہ زیر جو آئی ہے یہ اس وجہ سے کہ کیونکہ پیچھے یا ساکن آ رہی ہے تو یا جو ہے نا وہ زیر کو زیادہ پسند کرتی ہے، اس لیے ہا کے نیچے زیر لگا دی ہے، اس وجہ سے یہ ہی ہو گیا ہو کی بجائے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ سر یہ جو نون تھا یہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہونے کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. تو سر سوری جی سر، مسلمون، سر آپ نے بتایا کہ مسلمون ہے، اگر یہ جی تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم بنتا ہے تو اس میں رول یہ ہے کہ پہلے الف لام بھی نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگا. جی تو وہ تو دونوں نہیں ہے، نہیں ہے. پھر اس کو ماڈیفائی کیوں کیا سر؟ تو اس کو ماڈیفائی یہ کیا نا کہ ال تو نہیں ہے لیکن نون ہے، تو اب یہاں پر کچھ نہ کچھ تو بتانا ہے کہ یہ تعلق کی جوڑی کا پہلا نہیں، اسم. پہچان کیسے ہوگی؟ میرا سر میں ایک کہنا ہے جا مسلمون، یہ کہنا ہے جا مسلمون، اور ایک کہنا ہے جا مسلمو القریتی. بستی کے مسلمان آئے یا مسلمان آئے، تو یہاں بھی مسلمون اگر رکھیں اور اس کو بھی مسلمون رکھیں تو یہ جوڑی بنانے کے لیے جو ہے نا کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آئے گی نا. جیسے ہم کہتے ہیں جا رجل، جا ولدن، تو تنوین کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن جب وہی ولد تعلق کی جوڑی میں چلا جاتا ہے تو اس میں سے تنوین اڑا دیتے ہیں. دونوں میں فرق ہو جاتا ہے، اکیلے آنے میں اور جوڑی میں آنے میں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے سر، سوری، جی جی، آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مسلمونہ جو ہے یہ تنوین ہے. نون جو ہے نا یہ نون، اس کو ہم اچھا، تنوین کے اس تعلق کی جوڑی والے کیس میں ہم تنوین جو ہے وہ نون تنوین کا عوض کنسیڈر کرتے ہیں کہ جس اسم میں ویسے اگر یہ سنگولر ہوتا تو یہاں تنوین ہوتی، تو اب پلورل میں یہ جو نون ہے یہی اس کی علامت، یہ نون تنوین کے بدلے میں آیا ہوا نون ہے. ایکچوئل میں تو یہ تنوین نہیں ہے، کیونکہ تنوین تو ہوتی ہے اگر ہوتا نا تو مسلم من ہوتا، یہ تنوین بنتا ہے، سر یہ والا نون. لیکن یہ واو بیچ میں آ گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ عوض ہے تنوین کا، جو سنگولر میں آتی تھی اس کا یہ عوض بن گیا. بہرحال رول کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے سنگولر اگر ہوگا تو سنگولر میں تنوین چلی جائے گی، اور اگر جمع مذکر سالم ہوگا تو نون چلا جائے گا. یہ یاد رکھ لیں بس. اگر کوئی اسم سنگولر ہوگا اور وہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہو تو اس کے آخر سے تنوین چلی جائے گی. لیکن اگر تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم جمع مذکر سالم ہو، صرف جمع مذکر سالم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ تثنیہ آ جاتا ہے، تثنیہ میں بھی نون آتا ہے نا، مسلمون سے مسلمانی
دو مسلمان اور مسلمون، تو دونوں میں نون ہے، تثنیہ میں بھی اور جمع میں بھی. تو یہ مذکر کا تثنیہ تو مذکر اور مؤنث دونوں کا ایسے ہی ہے، اور جمع جو ہے وہ صرف جمع مذکر سالم میں نون آتا ہے. تو یہ نون جب تعلق کی جوڑی میں آتا ہے پہلا اسم ہو تو یہ نون بھی ڈراپ ہو جاتا ہے، جیسے تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے. سر اسی طرح للمسلمی قریتی آئے گا پھر وہ مجرور کے کیس میں، لی مسلم القریتی آئے گا، لی صرف نون نکل جائے گا. مسلمی، نون پھر چلا جائے گا. جی جزاک تو اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم نے وصیت کی یا بنیہ، یہ تین ٹکڑے آ رہے ہیں یا بنیہ. ایک ہے یا پلس پھر سے بنی پلس یا، اے بیٹو میرے، کتابی میری کتاب. تو یہ اسی طرح تھا بنینا پلس یا واحد والا. اب یہ یہاں پر پھر سے تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم آ رہا ہے بنینا، تو اس کا نون چلا گیا تو یہ بن گیا بنی، اور اس کے بعد آ گیا یا. اب یہ دو یا جب اکٹھے آئے تو دونوں کو کر دیا مرج، تو دونوں کو مرج کیا تو یہ بنا بنیہ. ٹھیک ہے، ان دونوں کو، دونوں یا کو آپس میں اکٹھا کر دیا تو یہ بنیہ، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو. اگر بنیہ یا کی بجائے دیکھیں یا بنی اسرائیل آیا ہے نا کئی جگہ پر، یا بنی اسرائیل، تو وہاں پر اسرائیل ایک نیا اسم ہے جس کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے. اب یہاں وہ اسم کی بجائے ضمیر آ گئی ہے جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. تو ضمیروں کے ساتھ تعلق کی جوڑیاں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی. یا بنیہ بھی کلیئر ہو گیا؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں کسی کو؟ سر یہ بنیہ میں جو ہے زبر ہی آئے گا، اس میں جزم زبر تو ہی نہیں آئے آ گا سکتا جی، نا، زبر ہی آئے گا نہیں زبر شد ہی کی رہے وجہ گا. سے. یہ آخر میں ٹھیک یا ہے پر زبر ہی رہے گی. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے. چلوں. اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ، اصطفیٰ پہلے بھی آ چکا ہے، اصطفیٰ یصطفی، اہتدا یہتدی کی طرح، اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ صاد آیا ہے اور اس کے بعد تا کو قو بنا دیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. تو اصطفیٰ چن لیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا. یہ فلا تموتن اصل میں تھا فلا تموتو، فلا تموتو یہ تھا، پس تم سب نہ مرو. آخر میں اس کے ایڈ کیا ہے نون شد والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید کے لیے. یہ ہم کسی فورم میں پڑھ کر آئے ہیں نا، لیفعلن، لیفعلن وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ وہی والا نون آ گیا. تو جب یہ نون آیا تو اب یہ واو یہ والا بھی ساکن پڑھ رہے تھے ہم، اور اس نون شد میں سے پہلا نون ساکن ہے تو اس کی وجہ سے یہ والا چلا گیا تو پیچھے بچ گیا یہ لا تموتن. یہ لا تموتن تم سب ہرگز نہ مرنا، فلا تموتن پس تم سب ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں. جی سر وہ جو ہم نے تاکید والا پڑھا تھا اس کے تو شروع میں لام آتا تھا اور آخر میں نون یہ شد والا آتا تھا. جی اچھا، وہ ہم نے ایک صورت پڑھی تھی نا کہ سمپل فعل ہے، فعل مضارع، تو اس کے آخر میں اگر لگانا ہو تو پھر آخر میں جو ہے شروع میں لام بھی آ جاتا ہے، لینصرن وہ تھا پازیٹیو سینس میں فعل آ رہے تھے. لینصرن وہ ضرور بھی ضرور کرے گا، وہ ضرور بھی ضرور کریں گے. یہاں پر نفی والا ہے وہ نہیں والا، تو جیسے فعل مضارع کے ساتھ آ سکتا ہے ایسے ہی فعل نہیں کے ساتھ بھی یہ نون آ سکتا ہے تاکید کی. لا تموتو کے اندر سمپل نہیں ہے کہ تم نہ کرو، لیکن اب یہ دیکھیں یہاں ترجمہ ہو رہا ہے پس تم ہرگز نہ مرنا. تو یہ ہرگز والا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اسی
نون کی وجہ سے آ رہا ہے، جو نون تاکید والا آخر میں ایڈ کیا ہے اس کے آخر میں، اس کی وجہ سے یہ ہرگز والا مفہوم پیدا ہو رہا ہے کہ تم سب ہرگز نہ مرنا مگر الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو یہاں پر واو کا ترجمہ کر رہے ہیں اس حال میں. واو کے اس سے پہلے ہم نے بہت سارے معنی پڑھے ہیں. کتنے پڑھے ہیں واو کے معنی اس سے پہلے؟ وا کا معنی اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. وا کا معنی حالانکہ اور یہ ایک تیسرا واو ہے وا، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس حال میں یا جب کہ حالانکہ. یہ تینوں طرح سے اس کا ترجمہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا. جہاں پر بھی واو کا ترجمہ آپ کو یوں نظر آئے اس حال میں یا جب کہ تم مسلمان ہو، حالانکہ تم مسلمان ہو، اس طرح کا ترجمہ جب بھی واو کا ہو رہا ہو تو اس کا معنی ہے کہ وہ واو، اس واو کو پھر کہتے ہیں، یہ واو سمپل ہے، اس کو کہتے ہیں یہ واو عطف ہے، اس واو کو کہتے ہیں یہ واو قسم ہے، اور یہ حروف جارہ میں سے ہے واو قسم. اور اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ، یہ حال بتا رہا ہے. کس کا حال بتا رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو یہ حالت کس کی ہے؟ لا تموتو میں جو فاعل تھا نا، تم سب نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی جب تم مرو تو تمہاری حالت مسلمان ہونے والی ہونی چاہیے. تو حالت، یہ پیچھے گزرا ہوا کوئی بھی لفظ ہوگا جس کی یہ حالت بتا رہا ہوگا، وہ کبھی فاعل ہوتا ہے، فاعل کی حالت بتا رہا ہوتا ہے، کبھی مفعول. آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اس کے اندر اور کیا یہ حال بتانا کس انداز سے ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں مزید ہمیں مل سکتی ہیں. بہرحال یہ واو جو ہے یہاں پر واو حال والا ہے، اس لیے ترجمہ اس حال میں کہ انتم، تم سب مسلمون، مسلمان ہو. تو اب یہاں پر کہا گیا ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلم ہو. اب کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کب اور کہاں مرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے اور ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے تاکہ جب بھی ہمیں موت آئے تو مسلمان رہنے کی حالت میں آئے. ہمیں موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے ذہن و فکر میں رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے. ایمان کی حالت میں مرا ہے تو ایمان کی حالت میں اٹھے گا، اور ایمان کی کمزوری کی حالت میں اٹھا ہے تو پھر اس کا حالت بھی اٹھتے وقت دوبارہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے متعلق بھی بہترین جو ہے وہ ایک سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے. عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ موت کے بعد، میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ ہونا کیا چاہیے، فکر زیادہ یہ ہونی چاہیے کہ جب اولاد مرے گی تو مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. یہ سوچ رکھتے ہوئے اپنی اولاد کے بارے میں جو ہے وہ پلاننگ کرنی چاہیے اور ان کے بارے میں ان کی تربیت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. پڑھ لیں ذرا اس آیت کو ساتھ ساتھ دہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے. یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. الحمدللہ ایک آیت مکمل ہوئی. دوسری آیت پہ آ جائیے، تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق अल्लाहुल अज़ीम। अब दूसरी बात, क्या तुम मौजूद थे, क्या तुम हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने यानी बेटों ने कहा हम आपकी और आपके आबाओ अजदाद के माबूद की इबादत करेंगे। और आपके आबाओ अजदाद कौन है? इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक। और इलाह कौन सा है? इलाहुम वाहिदा, माबूद यकता, अकेला माबूद, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। हम क्या, भला, क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, क्या तुम थे? तुम सब थे, शुहदा, मौजूद। तुम शुहदा, ये काना वाला जुमला बन रहा है? तुम शुहदा, काना वाला जुमला बन रहा है मेरे ख्याल में कि नहीं? जी बन रहा सर। बन रहा है। तो काना का इसम क्या होगा और काना की खबर? अंतुम काना का इसम होगा, शुहदा खबर। तुम आ रहा है ना, तुम। तो ये जो तुम आखिर में लगा हुआ है, तुम जो है ये काना का इसम हो जाएगा और शुहदा काना की खबर हो जाएगी। इज़ का माना जब, हदरा, हदरा यहदुरु, हदरा यहदुरु हाजिर होना, जब आई, जब हाजिर हुई, याकूब अलैहिस्सलाम को अलमौतु, मौत हाजिर हुई, मौत आई। तो यहाँ पर अलमौतु रफा की हालत में आने की क्या वजह है? फाइल बन रहा है, अलमौतु हज़रा का फाइल है, और याकूबा नस्ब की हालत में है क्योंकि ये मफूल है। तो यहाँ इस जुमले को देखते हुए हमें एक चीज और पता चली कि आम तरतीब तो जुमला फेलिया में यही होगी कि पहले फेल आए, फिर फाइल आए और फिर मफूल आए। लेकिन कभी कभार कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजों के अंदर रद्द बदल हो जाता है, तरतीब में तब्दीली आ जाती है कि मफूल को पहले जिक्र कर देते हैं, फाइल बाद में आ जाता है। मफूल पहले जिक्र कर देते हैं और फाइल को बाद में जिक्र करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मकसद क्या होता है? एक बहुत अहम मकसद जो अक्सर लिया जाता है वो ये होता है कि जिस चीज को अपनी जगह से उठाकर पहले जिक्र कर दिया जाए, उस चीज के अंदर ताकीद लाई जाती है। इज़ हज़रा याकूब अल-मौत, जब मौत आई याकूब को, जब याकूब को मौत आई। अब याकूब पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, जब याकूब को मौत आई तो क्या तुम मौजूद थे? ठीक है, गोया तवज्जो दिलाने के लिए जब इस तरह से हम किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस और ताकीद के साथ जोर देकर बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा एक मकसद ये होता है कि जो सुनने वाले हैं, जिनसे बात की जा रही है, उनका जहन थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन जो है ना वो इस पर तवज्जो दे और ज्यादा मुतवज्जो होकर बात को सुने। ठीक है, तो याकूब की बात, पीछे इब्राहिम की बात हुई, इब्राहिम और याकूब दोनों की। अब यहाँ पर सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? क्या कहा था उन्होंने? जब उसने कहा, इज़ क़ाला, जब उसने कहा, ली बनी ही, ली बनी ही, ये तीन टुकड़े हो जाएंगे, ली, बनी और ही, अपने बेटों से, माँ, किस चीज की या किसकी, ताबुदूना, तुम सब इबादत करोगे, ताबुदूना, तुम इबादत करोगे, मिन बादी, मेरे बाद। तो मिन बादी में भी कितने टुकड़े बनेंगे, 2 या 3? जी, मिन बादी में टुकड़े कितने बन रहे हैं, 2 या 3? बादी 2, बाद और प्लस याई मुतक्कलिम, मिन को भी शामिल कर लें तो मिन, बाद फिर और 3 या, हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे, मेरे बाद। कालू, उन्होंने कहा, नअबुदु, हम इबादत करेंगे, इलाहका, ये फिर ताल्लुक की जोड़ी आई जमीर के साथ, इलाहका, आपके माबूद की, व इलाह आबाइका, यहाँ टुकड़ों को यहाँ जोड़ियां समझें, इलाह आबाइका, ये 2 ताल्लुक की जोड़ियां आ रही हैं। एक है
الہ آبائی، ایک یہ ہے، اور ایک ہے آبائی کا، ایک تعلق کی جوڑی اور ایک تعلق کی دو. تو گویا اس میں آبا جو ہے یہ سینٹر میں آ گیا کہ یہ پیچھے والے کو دیکھیں تو اس میں تعلق کی جوڑی کا یہ دوسرا اسم ہے، اور آگے والی دوسری جوڑی کو دیکھیں تو یہاں پر یہ پہلا اسم بن رہا ہے. آپ کے آبا کے معبود کی، ٹھیک ہے، آپ کے آبا کے معبود کی ہم عبادت کریں گے. اور آپ کے آبا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام. الہم واحدہ، یہ کون سی جوڑی بن رہی ہے؟ صفا کی، صفا کی جوڑی. الہن واحدن، ایک معبود، اکیلا معبود یا تنہا معبود. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَنَحْنُ، اور ہم سب، یہ واو جو ہے وہ سمپل ہے، اور کے معنی میں نحنو ہم سب، یہ جمع کی ضمیر متکلم والی، یہ ہو جائے گا مبتدا، اور اس کی خبر ہوگی مسلمون. وَنَحْنُ مسلمون، اور لہو یہ بھی جوڑی بن رہی ہے کون سی؟ لہو کون سی جوڑی ہے؟ جار مجرور. تعلق کی جوڑی. تعلق تعلق نہیں ہے سر، جار مجرور ہے. لام ہاں، حرف جار جر ہے جار نا، مجرور. جار مجرور ہے، جی جار مجرور کی جوڑی، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. تو تصور اور احساس کو ذرا استعمال کریں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ جب وہ ان کی وفات کا وقت ہے اور وفات کا وقت قریب، اور ان کی اولاد ان کے اطراف میں موجود ہے، ان کی اولاد نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزاری ہے، اور ایک باپ ہونے کے ناطے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار، توجہ اور فکر مندی کے ساتھ انہیں سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے. یعنی بچپن سے لے کر لڑکپن اور جوانی تک ان کی تربیت کی ہوگی. تو ایک نبی کی تربیت اپنی اولاد کے لیے، جب وہ باقی امت کی آخرت کی فکر کر رہا ہے تو اپنی اولاد کی فکر ڈیفینیٹلی وہ زیادہ بڑھ کر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ڈبل تعلق ہے اس کا، ایک تو امتی ہونے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی محبت بھی جو ہے وہ ہے اس کے دل میں، تو اس لیے وہ زیادہ جو ہے وہ فکر مند ہوتا ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس میں دنیا اور آخرت کے اعتبار میں سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں تھی. تو ان آیات کے اندر جو ہے وہ اولاد کی تربیت کے متعلق بھی ایک بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہاں یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا خاص طور پر اس لیے کہ بنی اسرائیل اصل میں یہ کسی کا مائک بار بار آن ہو جاتا ہے اور بیک گراؤنڈ نوائز ہوتی ہے، کائنڈلی اپنے مائکس کو ذرا توجہ سے دیکھ لیجئے. تو بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے کسی دوسری زبان میں، اور بعض کے نزدیک یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. بہرحال نام ہو یا لقب ہو، اسرائیل سے مراد جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہی ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا خاص طور پر. تو یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اور یعقوب علیہ السلام بھی دونوں نبی ہونے کی حیثیت سے وصیت کر رہے تھے. پھر یہ ان کی وصیت یعنی خواہش اور نصیحت تھی، یعنی موت کے وقت جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو وہ بات اپنی اولاد کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کرے گا جن سے وہ محبت رکھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی دانست اور اپنے علم کے مطابق سب سے زیادہ مفید چیز کی طرف ان کو رہنمائی کرے گا جو اس نے اپنی زندگی میں سیکھا اور سمجھا ہوگا.
وہ اس کے مطابق سب سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند چیز کی طرف ان کو متوجہ کرے گا۔ وفات کے وقت کہا جب دنیا سے جا رہے ہیں، اور اپنی اولاد سے یہ باتیں کی ہیں، کسی دوسرے، یہ نہیں ہے کہ صرف ماننے والے تھے۔ تو ہر انسان اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے، خاص طور پر دنیا میں بھی، دنیا میں زندگی میں بھی، صحت مندی کی حالت میں بھی، اور جب موت کے وقت جا رہا ہوں تب تو اس کی یہی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ اب میں جا رہا ہوں تو میں اپنا بیسٹ ان کے حوالے کر جاؤں تاکہ میرے بعد ان بچوں کو کوئی مصیبت اور پریشانی نہ آئے۔ تو ان حالات میں جب یہ وصیت کی جا رہی ہے موت کے وقت، اور بچے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں گے، تو ذرا تصور اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے سوچیں کہ یعقوب علیہ السلام کو کتنی خوشی محسوس ہوئی ہوگی اور کتنے اطمینان جو ہے وہ محسوس ہوا ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور اب آخر میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے میری بات کو مان لیا ہے۔ ہم سوچیں کہ کیا ہمارے ذہنوں میں بھی یہی فکر چل رہی ہوتی ہے، یا ہمارے ہاں انفارچونیٹلی زیادہ تر کیا ہوتا ہے، اللہ قلیل بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہوگا کہ آخرت کی فکر کی باتیں ہوں گی۔ بہت ساری جگہوں پر تو یہی چل رہا ہوتا ہے کہ موت قریب ہوتی ہے تو اولاد کی بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ ابا جی ہیں یا اماں جی ہیں، جو بھی ہیں، دادا دادی ہیں، جانے سے پہلے بتا دیں کہ کون سے کس کس کے ساتھ کتنی کتنی پراپرٹی ہے، کتنے کتنے مال ہے، اس کو جو ہے وہ کیسے کیسے بانٹ لیا جائے تاکہ ہم بعد میں لڑیں جھگڑے نہ، کیونکہ ٹھیک ہے بتا دینا چاہیے، ضروری ہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، لیکن فکر مندی جو ہے وہ زیادہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہی جو پچھلی سلائیڈ میں بھی گزرا کہ زیادہ تر فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں ہماری اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ جب یہ خود مر جائیں گی اولاد تو ان کا اس وقت کیا ہوگا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت ہونی چاہیے۔ پھر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس میں بھی خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر کیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور پھر ان سے آگے بنی اسرائیل سارے چلے ہیں، یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے باقی نسل چلتی رہی، اور اس میں سے جا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے علاوہ باقی تمام انبیاء اکثر کی رائے کے مطابق اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو یہاں گویا یہ بھی ایک بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آپس میں کوئی تعصب نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق سے چلا تھا، اور بنی اسماعیل جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، کیونکہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو مکہ کے اندر تو یہ بالکل سنگلاخ پہاڑ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب حضرت حاجرہ یہاں ان کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تو وہیں سے پھر قبیلے آ کر آباد ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی وہیں انہی قبیلوں میں سے کسی کے ساتھ شادی ہوئی، اور پھر اس سے ان کی اولاد چلی اور نسل چلی۔ تو یہ مکہ کے رہنے والے جو مشرکین تھے یہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا کرتے تھے، تو اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں جو ہے وہ طبقات کو ایڈریس کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کو بھی، مشرکین کو بھی، اور مسلمانوں کو بھی، کہ وفات کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کی بات کریں یا یعقوب علیہ السلام کی، دونوں کی فکر ایک ہی تھی کہ اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، یعنی توحید پر قائم رہے، کہ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ اور اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے اپنے بندوں سے۔ تو توحید کا جو ہے وہ سبق پختہ اور پکا یاد کروانے کے لیے ان آیات میں تینوں انبیاء کا ذکر کیا۔ آخر میں فرمایا نحن لہ مسلمون، کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہے، بلکہ نہ یہ کہ اپنے معاشرے رسم و رواج یا اپنی یا کسی اور کی خواہشات کے سپرد کر دیں۔ اور پیغام یہی ہے کہ کیا تم حقیقت میں اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہو؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ یعقوب علیہ السلام کا طرز زندگی اور طرز عمل کیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو۔ حدیث لیجیے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو استعملہ، اسے استعمال کر لیتا ہے، یعنی اس کو عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ فقیل لہ،
कैफ यस्तअमिलुहु या रसूल अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कैसे इस्तेमाल करता है उसको अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत, कि मौत से पहले उसको अच्छे अमल करने की तौफीक दे देता है। तो ये हदीस हम जैसों के लिए और हम सब के लिए एक तरह से एक उम्मीद भी है कि आमतौर पर हमारे यहाँ मुआशरे में क्या कहा जाता है कि कोई बंदा अगर सारी जिंदगी बुराइयों में पड़ा रहे, गुनाहों में और गफलत में गुजार दे और आखिरी उम्र में जाकर नेकियों की तरफ आ जाए, तो हम लोगों के यहाँ क्या उसको कहा जाता है, आमतौर पर मुहावरे बोले और जाते हैं, और फिक्रे कसे चूहे जाते, खा के 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और सारी जिंदगी ये करते रहो, अब आखिर में आकर सजदे करने का कोई फायदा नहीं है। और ये हदीस जो है वो हमें इस बात से, इस अमल से रोकती है कि हम किसी के भी, भले वो आखिरी उम्र में ये अमल कर रहा है, तो ये हदीस हमारे सामने रहनी चाहिए कि जिसको अल्लाह ने मौत से पहले भलाई की और नेकी की तौफीक दे दी, तो गोया अल्लाह उसके साथ खैर का इरादा चाहते हैं। तो अगर अल्लाह उसके साथ खैर और भलाई का इरादा चाहते हैं, तो हमें भी उसके लिए अच्छे जो है वो जज्बात रखने चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए, ना ये कि हम उसे बातें सुना सुना कर जो है वो मायूस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता है क्या है कि कोई आदमी सारी एक वक्त गुजार दिया गफलत में, और फिर वो मस्जिद में हमें आना नजर आ जाए, आना शुरू हो जाए, तो जो मस्जिद के मुस्तकिल पुराने नमाजी हैं वो उसको ऐसे नजरों से घूर घूर कर देखें, और लोग जो है वो ऐसे देखें उसको, या कोई खातून सारी जिंदगी ऐसे गुजर गई, आखिरी उम्र में आकर नमाज रोजा और हिजाब पर्दा और इन चीजों की तरफ आ गई, तो बाकी खवातीन जो पहले से नेकी पर चल रही हैं, वो अगर उसको ऐसी नजरों से देखें कि ये किधर से आ गए, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो किसी के साथ अच्छाई का इरादा करते हैं तो ही उसको अपनी तरफ आने की तौफीक देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और इसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूबल मौत, क्या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, उन्होंने कहा हम आपके माबूद और आपके बाप दादा के माबूद की इबादत करेंगे। इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा, इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम के माबूद यकता की इबादत करेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जुमा हम देख चुके हैं, असबाक एक मरतबा फिर से देख लें। इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को इस्लाम की पैरवी करने की नसीहत की। वफात के वक्त भी उनको सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि उनकी औलाद उनकी वफात के बाद भी तौहीद का दामन थामे रखे। मुस्लिम होने की हालत में मरना यानी हर लम्हा और हर हालत में मुस्लिम ही रहना। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों को सच्चा मुसलमान बना दे, आमीन। और प्लान बनाया जाए कि अपनी औलाद की इस्लाम के मुताबिक हम तरबियत करेंगे और उन्हें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाएंगे इंशाअल्लाह। अस्मा और अफ़ाल देखने, या बनी या बनी, या तो बनी जो है वो इब्न की जमा, अबना जमा टूटी हुई जमा भी आती है, और बनून और बनीन। तो कुछ अस्मा ऐसे होते हैं कि जिनकी जमा सालिम भी बन जाती है और जमा मुकस्सर भी बन जाती है। तो जैसे नबी, नबी की जमा नबीयून और नबीयीन भी आती है, और अंबिया भी आती है। ऐसे ही इब्न की जमा अबना भी आती है, और बनून और बनीन भी आती है। तो बनी इसराइला, ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, पीछे हम बात कर चुके हैं। बनी इसराइल से बनीन और इसराइल को मिलाया तो बनी इसराइल बना, और बनीन और या को बनाया मिलाया तो बनीया बन गया। अद्दीन, दीन की जमा अदियान, मजहब, जिंदगी गुजारने का तरीका। आबा, अब की जमा है आबा, अब कहते हैं बाप और वालिद को, और आबा जो है वो
आबा व अजदाद बाप दादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है उर्दू में। हज़रा, ये नसरा का पैटर्न, हज़रा यहज़ुरु उहज़ुर हाज़िरुन महज़ूरुन हुज़ूरुन, आना या हाजिर होना। नअबुदु भी नसरा के पैटर्न से, अबदा यअबुदु उअबुद, इबादत करना। और कमजोर अफ़ाल में से कुंतुम आया, काना यकूनु, और अलमौत ये भी काला यकूलू ही की तरह है, माता यमूतु मुत, और इसका इस्मुल फाइल माइत नहीं आता बल्कि मय्यित आता है, मरने वाला, और डैश इसम मफूल नहीं है, मौतुन मरना। माता का माना वो मरा, तो मय्यित मरने वाला, इसम मफूल लाने की जरूरत नहीं है, ममूतुन होगा वो जो मरा, तो दोनों का मफहूम चूंकि एक ही है तो इसलिए सिर्फ इसम फाइल इस्तेमाल किया जाता है। मजीद फीही में वस्सा आया, वल्ला युवल्ली की तरह हम प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, और इस्तफा इहतदा की तरह ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम, एंड दैट्स इट। बाकी हमने जोड़ियां इसमें देखनी है। जार मजरूर की जोड़ी की अगर हम बात करें तो जार मजरूर की जोड़ी एक आ गया बिहा, फिर उसके बाद आया लकुम और ली बनी, ये सारी जार मजरूर की जोड़ियां हैं। मिम बादी और लहू। अब इसमें देखें ज्यादा सारी जोड़ियां जो है वो जमीर के साथ आ रही हैं। बिहा ये भी जमीर के साथ है, लकुम ये भी जमीर के साथ, और लहू ये भी जमीर के साथ। दो जोड़ियां हैं जो इसम के साथ आ रही हैं, मिन बादी और लिबनी। ये सारी जार मजरूर की जोड़ियां थी। और उसके बाद अगर हम देखें ताल्लुक की जोड़ियां, तो ताल्लुक की जोड़ी हमें मिलेगी पहली बनी ही, और उसके बाद बनिया, फिर ये बनी ही, बनिया, बादी, इलाहा का, और ये बताया था दो जोड़ियां ताल्लुक की, इलाहा आबाई का। तो ये सारी यहाँ पर भी देखें, बनी ही जमीर के साथ, बनिया फिर जमीर के साथ, बनी ही फिर जमीर के साथ, बादी फिर जमीर के साथ है, इलाहा का ये जोड़ी भी जमीर के साथ, और इलाहा आबाई ये तो इसम के साथ है लेकिन आबाई का वाली भी जमीर के साथ। तो ये जोड़ियां जार मजरूर और ताल्लुक की जोड़ी ये आपको कुरान में बहुत ज्यादा नजर आएगी, प्रोनाउन यानी जमीर के साथ बनती हुई। ठीक है। और सर ये बिहा वाली जो जोड़ी इस्तेमाल हुई है, जी ये किसकी तरफ इशारा है? ये आगे वाला जो मजमून है ना इसकी साथ इसकी है। बाज़ मतलब औक़ात मुअन्नस क्यों है सर? ये इस पूरी बात है, ये जो बात है ना कलाम, सर इन सर कलेमात की इसीलिए तरफ मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है। कि किसी एक लफ्ज को एड्रेस नहीं कर रहा बल्कि एक पूरे होल जुमले को जो है ना उसकी तरफ गोया ये दे रहा है कि ये बात थी जिसकी तरफ इसकी वसीयत की। तो ऐसी सूरत में जब ये जुमले की तरफ जा रहा हो तो जुमले को एज ए मुअन्नस के तौर पर ही ले लिया जाता है। राइट सर, जज़ाकल्लाह। ठीक। सर और एक जोड़ी इलाहा इलाहा का में दोनों ही है ना, जार मजरूर भी और जमीर के साथ भी। नहीं, ताल्लुक इलाहा की जोड़ी का सिर्फ ताल्लुक की जोड़ी है ना, सिर्फ ताल्लुक की है। इलाहा का ये वाला कह रही है ना आप, हाँ जी, हाँ जी, तो ये जी। सिर्फ ताल्लुक है ना, इसमें जार मजरूर तो नहीं है ना। जार मजरूर के लिए तो हरफ जर चाहिए, यहाँ कोई हरफ जर नजर आ रहा है आपको? ये इला जो है ये वो वाला इला नहीं। नहीं ये तो इलाह है ना, इलाह ये वाला है ना, अच्छा अच्छा, ये अल्लाह वाला। इलाह ठीक है, ठीक, ठीक ये है, वो ठीक, है, ये वाला ठीक। इलाह नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं है। ठीक है। और एक जोड़ी इसमें हमें नजर आई, कौन सी? सिफत की जोड़ी, इलाहन वाहिदन। जुमला इस्मिया अगर हम देखें सादा सादा वाले जुमला इस्मिया, तो नहनु लहू मुस्लिमून को हमने बना लिया नहनु मुब्तदा और मुस्लिमूना खबर। सर लहू क्या ये होगा? कान अवल। जी, लहू क्या होगा सर? लहू को बस सिर्फ जार मजरूर कह देंगे। नहनु मुब्तदा, मुस्लिमूना खबर, और ये सिर्फ जार मजरूर, बस कुछ भी नहीं और बनाएंगे इसको। हम कहेंगे मुब्तदा खबर और जार मजरूर मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। इन्ना वाला जुमला आया, इन्नल्लाह, ये इन्ना का इसम हो गया,
اور یہاں پر آگے پھر انا کی خبر جو ہے یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا. اصطفیٰ لکم الدین. اصطفیٰ فعل ہے, اس کا فاعل ہوا ضمیر, اور الدینہ جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا, اور لکم جار مجرور. یہاں پر اس کو بھی جار مجرور سمپل کہہ دیں گے. فعل, فاعل, مفعول اور جار مجرور مل کر جملہ فعلیہ, اور یہ پورا جملہ فعلیہ انا کی خبر بن جائے گا. ٹھیک, یہ چیز ہم یہ یوں سمجھیں گے اس کو کہ جب مبتدا جملہ بنتا ہے تو جملے کا جو پارٹس ہیں, خاص طور پر خبر کی اگر ہم بات کریں تو خبر دو طرح سے ہو سکتی ہے, ایک لفظ یا ایک جملہ. تو ایک لفظ بھی خبر ہو سکتی ہے اور ایک جملہ بھی خبر ہو سکتا ہے. ایک لفظ کی خبر کی اگر ہم بات کریں تو جیسے مسلمون ایک لفظ تھا, یہ ایک لفظ خبر بن گیا. اور جملے کی بات کریں تو اسی مثال کو سامنے رکھ دیں, اصطفیٰ لکم الدین, یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ حضر یعقوب الموت, یہ بھی جملہ فعلیہ تھا. ٹھیک ہے, اور وصا فعل ہے تو اس کے لیے ابراہیم فاعل ہے, بنی ہی یہ مفعول ہے. وصیت کی کس نے؟ ابراہیم نے. کس کو؟ بنی کو, اپنی اولاد کو. اور یعقوب یہ بھی واو کے واسطے سے ابراہیم کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے کہ ابراہیم نے بھی وصیت کی اور یعقوب نے بھی کی. تو ابراہیم بھی رفع کی حالت میں آیا اور یعقوب بھی رفع کی حالت میں آ گیا. آئی ہوپ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ کیسے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ابراہیم رفع کی حالت میں ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے, اور یعقوب ابراہیم ہی کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعنی اس جملے کو اگر ہم سیدھا کر کے لکھیں نا ترتیب کے مطابق تو یہ ہوگا وَوَصَّى ابراہیم وَيَعْقُوبُ بنیہ بہا. یہ ہے وصا کا, یہ ہو جائے گا فاعل, یہ واو عطف والا یہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا, مفہوم میں یہ بھی فاعل بن رہا ہے. بنی یہ مفعول بن جائے گا, اور بہا کو ہم کہہ دیں گے جار مجرور. سر یہ بنی ہما پھر نہیں ہونا چاہیے؟ سوری, بنی ہما, اچھا وہ ہما اس لیے نہیں لیا نا کہ یہ اگر یہ یوں اکٹھے ہوتے نا ابراہیم و یعقوب بنی ہما ہو جاتا پھر, لیکن یہ چونکہ ابراہیم کے بعد بنی ہی آ گیا تو اس لیے اب یعقوب بعد میں آ رہا ہے تو اس لیے اس کو سنگولر ہی رکھا ہے. رائٹ سر. اگر یہ ابراہیم اور یعقوب دونوں پہلے ہوتے اور پھر بنی ہی کی بات ہوتی تو پھر بنی ہما ہی ہو جاتا. یہ ترتیب بدلنے سے جو بیچ میں گیپ آ گیا تو اس گیپ کی وجہ سے جو ہے وہ ون بائی ون کر کے لیا گیا اس کو. سر ٹھیک ہو گیا. تو بعض اوقات یہ اس انداز سے بھی لے لیا جاتا ہے کہ یہ جو بیچ میں فاصلہ آ جاتا ہے اس فاصلے کی وجہ سے جس کے ساتھ فوری آ رہا ہے اس کو لے لیا جاتا ہے اور بعد والے کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا یہ اور سر مکمل وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بھی جملہ اسمیہ ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ, جی. واو کو تو حالیہ بنا دیں گے اور انتم مسلمون یہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا. بالکل, انتم مبتدا اور مسلمون خبر. اور سر یہ ما تعبدون من بعدی یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. تعبدون من بعدی یہ جملہ فعلیہ ہے, اور ما تعبدون من بعدی یہ ایک ذرا ایڈوانس قسم کا جملہ ہے, اس کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا. ما تعبدون کوشچن کیا جا رہا ہے نا, تو کوشچن والے جملے ہم آگے چل کر دیکھیں گے QC6 میں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں. رائٹ سر. اوکے جی, چلیے جی آج آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ تعلق کی جوڑی اور جار مجرور ڈھونڈ کے رکھیے پہلے پارے میں سے. اس کے میں سے سائمہ کو 5-6 صفحے 2-3 رکوع سنائے تھے. وہ اس طرح کی سادی بات میں پھر ڈھونڈ لیتی ہوں, کچھ سائمہ مدد کر دیتی ہے, ڈھونڈ بھی لیتی ہوں. یہ جو آپ اتنی تفصیل میں چلے جاتے ہیں نا, یہ ذرا تھوڑا سا میرے لیے کوئی بات نہیں, میں
इंशाल्लाह नहीं, आपके इस कहने की तफसील हिम्मत मैं में, करूंगी। इस तफसील हाँ की जी, अभी आपसे ये रिक्वायर्ड भी नहीं है कि ये सारी तफसील आपको हाँ इस जी, मुझे अंदाज से सच बताऊं। बताऊं ये समझ भी नहीं आती मुझे, ये चीजें सादी ये चीजें इस समझ आती हैं। हाँ जी, इसमें से अब तो आप सादी चीजें ढूंढें, आप जोड़ियां हाँ ढूंढें जी, सादे सादे, आप सादी ठीक है, सादी जोड़ियां ढूंढें, आप सादे सादे ठीक है, जुमले ढूंढें। आप डिटेल ठीक है, वालों में ठीक है, जाएं ही ना, डिटेल ठीक वाले है, हम ढूंढेंगे QC6 में जाके। जब ये ठीक है, वाले पक्के हो जज़ाकल्लाह। जाएंगे सादे, सादे जब हमें नजर आते ही फौरन पहचान हो जाएगी कि ये जोड़ी फलां है, ये फलां फलां फलां, उसके लिए फिर हमें गौर व फिक्र की जरूरत नहीं होगी। तो फिर हम अगले स्टेप पर जाकर दूसरी चीजें ढूंढेंगे कि जहां पर कहीं पर जुमला बन रहा है, कहीं पर जोड़ी खबर बन रही है, वो हम अगले स्टेप पे जाके करेंगे। लेकिन ठीक है, अभी जो है ना वो इसलिए बता रहा हूँ साथ साथ कि आप लोगों के जहनों में एक चीज आ जाए कि एक एडवांस लेवल भी है सही, यानी हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि एक जुमला, एक लफ्जी जुमला जो है वो खबर या मुब्तदा बन रहा है, कभी वो एक से ज्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। ठीक, तो जुमलियां हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, सादा जुमले हम सीख चुके हैं। हमने शुरू किया था QC5 में सर्फ और नहव की तारीफ से। सर्फ हमने पढ़ा था मादे के हुरूफ से अल्फाज बनाना, और नहव में हमने बात की थी कि उन अल्फाज को जोड़कर जोड़ियां और जुमले बना लेना। और 4 किस्म की हमने जोड़ियां पढ़ी, 4 किस्म के हमने जुमले पढ़े। जुमला इस्मिया, अल्लाहु गफूरुन, इन्ना वाला जुमला, इन्नल्लाह गफूरुन, काना वाला जुमला, कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया, खलक़ल्लाहुल अर्दा। अब ये वाली जो 4, ये स्लाइड पे जो 4 बातें, 4 जुमले हैं, इस तरह के सादे जुमले तो कहीं पर भी नजर आए तो पहचानने में कोई परेशानी नहीं होती ना? नो सर। इन्नल्लाह कदीरुन, इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह अलीमुन, कान अल्लाहु अलीमन, कान अल्लाहु समीअन, खलक़ल्लाहुल अर्दा, अनज़लल्लाहुल कुरआना, अनज़लल्लाहुल किताबा। इस तरह के जुमले आए जहाँ सीधा सीधा फेल, फाइल, मफूल, मुब्तदा, खबर, इन्ना का इसम, इन्ना की खबर। अब इस पर हो चुकी है प्रैक्टिस हमारी अच्छी खासी, और हमें किसी 5 में यहीं तक रहना है, यही हमारा रिक्वायर्ड है कि इतने को हम समझ लें। जब हम किसी 6 में जाएंगे तो इससे अगले लेवल पर चलेंगे कि जहां इन्ना की खबर कहीं जुमला बन रही होगी और या जो है वो कोई जोड़ी बन रही होगी, तो उसको हम फिर जोड़ेंगे, वो हम अगला स्टेप पर करेंगे। जोड़ियां हमने 4 सीखी हैं। फिल अर्दी, जार मजरूर की जोड़ी, बैतुन कबीरुन, सिफा की जोड़ी, ज़ालिकल बैतु, इशारे वाली जोड़ी, और बैतुल्लाही, ताल्लुक की जोड़ी। इसके साथ हमने देखा कि जो भी इसम आएगा वो 3 में से किसी एक हालत में होगा, या तो होगा रफा की हालत मुस्लिमुन, नस्ब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। तो रफा की हमने 5 जो है वो वजूहात पढ़ी हैं। कोई इसम रफा की हालत में होने के लिए हमने 5 वजूहात पढ़ी हैं। वन बाय वन अगर बताते जाएं तो क्या होगी? पहली वजह मुब्तदा, मुब्तदा, दूसरी वजह खबर, खबर, तीसरी वजह खबरो इन्ना, इन्ना की खबर, चौथी इस्मो वजह काना, इस्मो काना, काना का इसम, और 5वीं फाइल, वजह फाइल, फेल का फाइल। और ये हम जानते हैं कि ये फेल अगर मजहूल हो तो फिर फाइल की बजाय क्या आता है? नाइब फाइल, नाइब फाइल, नाइबुल फाइल। तो ये नाइबुल 5 फाइल, वजूहात हमने पढ़ी रफा की। 2 वजूहात हमने पढ़ी जर की। कौन सी? हरूफ जर हरफे जर के बाद, और दूसरा और ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम, ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम। और नस्ब की हमने कितनी वजूहात पढ़ी? नस्ब की काफी सारी पढ़ ली है। 3 पढ़ ली हैं हमने। इन्ना का इसम, नंबर 2 खबरो काना, काना की खबर, जुमला फेलिया मफऊल, का मफूल, और तीसरी मफूल जुमला मफऊल, फेलिया का। मफूल। और फिर आज हमने नस्ब की 3 हालतें पढ़नी है, जिनमें से एक आएगी यही वाली मफूल, ये हम पढ़ चुके हैं। 2 और पढ़ेंगे। आज जो हमारा ग्रामर का लेसन है उसमें हमने नस्ब की टोटल 3 हालतें देखनी है, जिनमें से एक तो मफूल ही होगा, 2 और देखेंगे हम। तो ये 2 और कौन सी हैं, इसको हम आगे चल के शुरू करते हैं अगली स्लाइड पे आते हुए। ठीक है जी। तो ये जुमला लिखा हुआ है, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन
ताअतन। इसको हम याद करेंगे, इनमें से हर एक जो है, इसमें अब कितने अल्फाज लिखे हुए हैं? ज़करतु अल्लाह ज़िक्रन ताअतन। नस्ब की हालत में कितने अल्फाज नजर आ रहे हैं आपको? अल्लाह और तीन नजर आ रहे हैं सर। 3 नजर आ रहे हैं। तो ये 3 जो नजर आ रहे हैं, ये तीनों अलग अलग किस्में हैं या कैटेगरीज हैं कि इन कैटेगरी में कोई इसम आ रहा होगा, इस हालत में कोई इसम होगा तो वो नस्ब की हालत में होगा। ज़करतुल्लाह यहां तक अगर रखें तो हम इसको क्या कहेंगे? ज़करतु जिक्र किया मैंने, तो ज़करतु फेल हो जाएगा, तू जो अना को रिप्रेजेंट कर रहा है वो फाइल बन गया, अल्लाह को हम क्या कहेंगे? मफूल। जैसे खलक़ल्लाहुल अर्दा, खलक़ल्लाहुल अर्दा, तो अल अर्दा पैदा किया, खलक़ा पैदा किया, किसने? अल्लाह ने। किसको? अल अर्दा, जमीन को। तो जब भी कोई फेल बोला जाएगा तो उसके बाद कुछ सवाल पैदा होंगे। देखिए, ज़करतु की बजाय अगर मैं यहां लिखूं ज़करा, यहां लिखा जाए ज़करा, ज़करा का माना उसने, ज़करा का माना याद किया। उसने पहला याद सवाल किया आएगा, जिक्र किया। पहला सवाल आएगा किसने याद किया? किसने याद किया? किसने याद किया? मैं यहाँ पे कह देता हूँ ज़करा ज़ैद, ज़ैद ने याद किया। ज़करा ज़ैदुन अल्लाह, तो ज़ैदुन आ रहा है। क्यों ज़ैदुन आ रहा है? क्योंकि ये ज़करा के लिए क्या बन रहा है? फाइल है। फाइल बन रहा है। तो फाइल के लिए जो सवाल आएगा वो आएगा किसने। कोई भी फेल बोला जाएगा तो सबसे पहला सवाल उठेगा किसने। नसरा मारा, पहला सवाल किसने मारा? सॉरी, नसरा मदद की, किसने? दरबा मारा, किसने? आगे बात आ जाएगी कि फलां है मारने वाला। तो किसने का जो जवाब आएगा वो तो हो जाएगा फाइल, और वो फाइल होता है रफा की हालत में। तो यहां पर फाइल एक इसम होने की बजाय ज़कर तू आ गया, जिक्र किया किसने? तू, मैंने जिक्र किया। तो ये तो हो गया तू किसने का जवाब। ठीक है, पहला सवाल उठा फेल के बाद, कोई भी काम हुआ है तो करने वाला कौन है? किसने किया। अब अगला सवाल है, जिक्र किया मैंने, याद किया मैंने, किसको याद किया? अल्लाह को। पहला सवाल किसको, तो किसको, इसको हमने क्या कहा था? ये क्या बन रहा है? मफूल। मफूल भी मफूल बन रहा है। किसने, किसको, तो किसको के जवाब में बोला जाने वाला लफ्ज वो बनेगा नस्ब की हालत में, जिसको हमने नाम दे चुके हैं पहले से, मफूल। ठीक है, फिर अगर सुनने वाले को या वो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहे या वो समझने में थोड़ी सी उसको गलती लगे तो वो ताकीद के लिए दोबारा पूछे क्या किया? ज़करतुल्लाह, मैंने याद किया अल्लाह को, और सुनने वाले की तवज्जो नहीं थी, कहता क्या किया अल्लाह को? विक्रम, वो दोबारा से बोले ताकीद के लिए, समझाने के लिए। तो क्या वही, एक और सवाल उठा, क्या वही? और ये जब इसका जो जवाब आता है ये ताकीद के लिए जिक्र किया जाता है, और ये क्या होता है? जिक्रन इसी फेल का मस्तर है। ज़करा यज़कुरु, जिक्र मस्तर है। तो जो फेल जिक्र किया जा रहा है जुमले की इब्तिदा में, उसी फेल का मस्दर लाएं, और उस मस्दर लाने की मकसद क्या हो? ताकीद पैदा करना। ये भी नस्ब की हालत में आएगा। ठीक है, इसको भी नाम दिया जाता है मफूल ही, ये भी मफूल है। लेकिन और अगला है, किसी ने कोई काम किया, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन, मैंने अल्लाह को याद किया। सवाल आए, तुमने क्यों अल्लाह को याद किया? तुम्हारा ये काम करने का मकसद क्या था? तो क्यों के जवाब में भी जो आगे लफ्ज बोला जाएगा वो भी आएगा नस्ब की हालत में। इसको भी कहा जाता है मफूल। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे कहेंगे, तीनों ही मफूल बना दिए।
تو ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مزید اضافے کر دیے جاتے ہیں. پہلے والے کو کہتے ہیں مفعول بہی، پہلے والے کو کہتے ہیں مفعول بہی. دوسرے والا جو ہے جو مصدر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، مفعول مطلق. اور تیسرا جو ہے کیوں کے جواب میں جو آ رہا ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ وجہ بتا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مفعول لی اجلی ہی. اجل کہتے ہیں وجہ کو، لی اجلی ہی اس وجہ سے، جس کی وجہ سے کوئی کام ہوا اس کو کہتے ہیں مفعول لی اجلی. اچھا اب یہ تین نام تو آ گئے ہمارے پاس کہ جو ڈائریکٹ اثر قبول کر رہا ہے ذکرت اللہ، یعنی فعل کا کرنے والے نے جو کام کیا اس کا فوری اثر جس پر پڑا اس کو کہیں گے مفعول بہی. اور اسی فعل کا مصدر اگر ذکر کیا جائے تاکید کے لیے تو اس کو کہیں گے مفعول مطلق. اور وہ جو فعل ہے اس کی وجہ بتائی جائے تو وہ وجہ بتانے کے لیے آنے والا اسم جو نصب کی حالت میں اس کو کہتے ہیں مفعول لی اجلی ہی، یا اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے بعض اوقات، وہ کہتے ہیں مفعول لہو، اس کے لیے، یعنی یہ کام کیا اس مقصد کے لیے، اس وجہ کے لیے. تو دونوں ایک ہی ہے، مفعول لہو ہو یا مفعول لی اجلی. یہ ٹرمز اور نام میں نے آپ کو لکھ کر یہاں بتا دیے. آپ لوگ اپنے پاس نوٹس بنا رہے ہیں کہیں پر تو نوٹس میں بے شک لکھ لیں، لیکن آپ کے پاس جب کوئز آئے گا، کوسچن آئیں گے تو کوسچن میں سوال آپ سے یہ ان ناموں کے ساتھ نہیں کیا جائے گا کہ مفعول بہی کون سا ہے، مفعول مطلق کون سا ہے، مفعول لی اجلی، بلکہ آپ سے سوال کیا ہوگا کہ اس جملے میں کس کو کا جواب کیا ہے، کیا وہی یا تاکید کے لیے کون سا لفظ آ رہا ہے، اور کیوں کا جواب کیا ہے. تو یہ سوال جو ہے ان کو ذہن میں رکھیے. کس کو کے جواب میں بولے جانے والا اسم نصب کی حالت میں آئے گا، کیا وہی کے جواب میں بولے جانے والا اسم نصب کی حالت میں آئے گا، اور کیوں کے جواب میں بولے جانے والا اسم بھی نصب کی حالت میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب آگے ان کی کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں اور ہر ایک کی مزید. پہلی بات، کون یا کس کو، یعنی مفعول بہی جس کو ہم نے کہا اس کی قرآن سے مثالیں. خلق اللہ الارض. اب دیکھیں سوالوں کو ساتھ ساتھ سمجھتے رہے. خلقہ پیدا کیا، اللہ کے لیے سوال کیا بنے گا، کس نے، اللہ کس نے کا جواب ہے، اور الارض کس کو کا جواب. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ جائے اگلی مثال، یضرب اللہ الامثال. یضرب بیان کرتا ہے، کون بیان کرتا ہے، کون کیا بیان کرے گا، کون بیان کرے گا، کس کو. پھر سے یہ کس کو کا جواب آ گیا الامثال. للناس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگلی مثال پہ آ جائیں، ولا تقتلوا اولادکم، اور تم نہ قتل کرو. لا تقتلوا نہ قتل کرو، کون نہ قتل کرے، یہ تم سب قتل نہ کرو. کس کو، اپنی اولادوں کو. تو اولادہ، یہ دیکھیں اولادہ کس کو کا جواب ہے، نصب کی حالت میں. کس کو کا جواب ہے الامثال، نصب کی حالت میں. کس کو کا جواب ہے الارض، نصب کی حالت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ان جملوں کو پریکٹس کیجئے. خلق اللہ الارض کیسے آئے گا، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض. دوسری مثال، یضرب اللہ الامثال، یضرب اللہ الامثال. ولا تقتلوا اولادکم، اولاد جمع تو اس لیے چار انگلیاں ہم کر لیتے ہیں اشارے میں. لا تقتلوا اولادکم. اچھا جی، دوسری مثال تاکید یا کیا وہی کے لیے مفعول مطلق قرآن سے مثال ہے. اذکر اللہ ذکرن. اس کو پہچاننا میرے خیال میں سب سے آسان ہے. اس کو ہم پہچاننے کے لیے یوں کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے کہ جو پیچھے فعل ذکر ہوا ہے اسی کا مصدر لایا جاتا ہے تاکید کے لیے. اذکروا تکرر یذکر ہوا تو مصدر کیا ہے، ذکرن. اذکر اللہ ذکرن نصب کی حالت میں آ گیا.
याद करो अल्लाह को याद करना। रत्तिलिल कुरआन तरतीला, रत्तिल ये है रत्तला युरत्तिलु, अल्लमा युअल्लिमु का पैटर्न। तो अल्लमा युअल्लिमु से मस्दर क्या था? तालीम। तो रत्तला युरत्तिलु, रत्तिल, मुरत्तिलुन, मुरत्तलुन, मस्दर तरतील। तो रत्तिल जो है फेल अमर है, इसी का मस्दर तरतील आ गया ताकीद के लिए। रत्तिलिल कुरआन तरतीला। कल्लमा ये अल्लमा की तरह है, कल्लमा युकल्लिमु कल्लिम, मुकल्लिमुन मुकल्लमुन तकलीमुन। ठीक है, तो जो फेल आ रहा है उसी का मस्दर आ रहा हो ताकीद के साथ, ताकीद के लिए, तो वो भी नसब की हालत में आता है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने साफ तौर पर कलाम किया। इन जुमलों को देखें, एक बार दोहराएं। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, रत्तिलिल कुरआन तरतीलन, रत्तिलिल कुरआन तरतीलन, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन। अब यहाँ देखें, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन में अल्लाह के लिए सवाल क्या होगा? ये किस सवाल का जवाब है? अल्लाह, उज़्कुरुल्लाह किसको? और उज़्कुरु याद करो, कौन याद करे? तुम सब। तो कौन का जवाब तो हो जाएगा तुम सब। किसको याद करो? अल्लाह। तो ये नसब की हालत में आया, और आगे उसी का मस्दर ताकीद के लिए आ गया ज़िक्रन। रत्तिल पढ़ो, किसको? अल कुरआन, किसको का जवाब, और तरतीलन ताकीद आ गई। कल्लम अल्लाहु कलाम किया, किसने? अल्लाह ने। फाइल आ गया, किस बात की या किस के साथ की? तो ये डायरेक्ट बात हो रही है, किसको का जवाब मूसा है। लेकिन ये मूसा एक खास शेप है, ये भी आएगी आगे बात, आगे असबाब में हम जिक्र करेंगे कि इस तरह के अल्फाज को कैसे एड्रेस किया जाता है। और तकलीमन कल्लमा ही का मस्दर है, ताकीद के लिए आ गया। तो सारी किसको वाला जवाब और ताकीद के लिए आने वाले अल्फाज दोनों ही नस्ब की हालत में हमें नजर आ गए। मफूल li अजली, क्यों या किस वजह से? ला तक़तुलू औलादकुम, तुम कत्ल न करो अपनी औलादों को। क्यों? खशियत इमलाक, मुफलिसी के खौफ से, मुफलिसी के खौफ से अपनी औलादों को कत्ल ना करो। यानी पीछे जो फेल जिक्र किया जा रहा है, चाहे वो करने का कहा जा रहा है या ना करने का कहा जा रहा है, खबर दी जा रही है या हुक्म दिया जा रहा है, इन एनी केस जो है वो उसकी वजह बता दें कि तुम्हारा कत्ल करना खौफ की वजह से है या तुम्हारा ना कत्ल करना खौफ की वजह से, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगली मिसाल से जरा मजीद बात हो जाएगी। यजअलूना, वो डालते हैं, असाबिअहुम, अपनी उंगलियां, फी आदानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक़, बिजली की कड़क से। क्यों डाल लेते हैं? हज़र अल मौत, मौत के डर की वजह से, मौत के डर की वजह से। युनफिकूना अम्वालहुम, वो खर्च करते हैं अपने माल। क्यों खर्च करते हैं? इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर भी देखें, ये औलादा की मिसाल पिछली आयत में भी गुजरी है, पिछली मिसालों में औलादा, ये हो गया किसको का जवाब, और खशियता क्यों का जवाब। ठीक है, यजअलूना, वो डालते हैं, किसको? तो ये किसको का जवाब हो गया, और क्यों हज़र अल मौत। इसी तरह युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, किसको? अपने माल को। क्यों खर्च करते हैं? इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। तो तीन जो है वो सूरतें हमने इस सबक में पढ़ ली, जिनमें से एक तो हम ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए थे, जो हम खलक़ल्लाहुल अर्ज़ वाली मिसाल में हमने देख ली। उसके अलावा दो हमने नहीं पढ़ी। उसमें से भी पहली वजह को हम यूं समझ लें कि जो फेल जिक्र किया गया उसी का मस्दर ले आए और ताकीद का मफहूम पैदा हो रहा हो, तो वो मस्दर भी नसब की हालत में आएगा। और तीसरी वजह कि वो जो फेल है पीछे गुजरा, उस फेल के करने या ना करने की वजह बताई जा रही हो कि ये क्यों किया जा रहा है या क्यों नहीं किया जा रहा,
تو وہ وجہ کے لیے آنے والا لفظ بھی نصب کی حالت میں آئے گا. تو یہ نصب کی 3 حالتیں ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے. ان میں سے جو ہے گویا پہلے 3 تھی، تو اب کتنی ہو گئی ٹوٹل نصب کی وجوہات؟ 5 ہو گئی. ایک جو آج ہم نے پڑھی ہے ان میں سے وہ ان 3 میں شامل تھی، تو ٹوٹل 5 وجوہات ہو گئی ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہمارا پہلا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. 7:30 ہو گئے ہیں. 15 منٹ کی ہم بریک لے لیں اگر، کیا خیال ہے؟ جی سسٹر سمینہ. السلام علیکم سر. اچھا سر، یہ ابتغاء مرضات اللہ میں ابتغاء وجہ کیسے ہوئی؟ یہ سمجھ نہیں آئی مجھے. دیکھیں آیت ہے ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم وجہ ہے، ابتغاء وجہ ہے. کس کی وجہ ہے؟ مال خرچ کرنے کی وجہ. مال خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے خرچ کرتے ہیں. اس خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو ینفقون فعل ہے، اس فعل کی وجہ بتا رہے ہیں. انفاق، وہ خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. سر ابتغاء کا مطلب اللہ کی رضا ہوگا؟ نہیں، اللہ کی رضا تو مرضات اللہ ہے نا. ابتغاء کا معنی ہے چاہنا. اچھا اوکے سر، تھینک یو. چاہنا، مرضات اللہ ہے اللہ کی رضا. ابتغاء کا معنی چاہنا، تلاش کرنا. جی یہاں سر، جو تھینک یو سر. مہارتاً ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ حاصل کرنا لکھا ہوا. تو 15 منٹ کی بریک لے لیں جی. 7:45 پہ واپس آتے ہیں اور دوسرا سبق شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سبق آج کا، صفحہ نمبر 19 کا اشارہ ڈی. ایک آیت ہم نے پڑھنی ہے 134. ہم پوائنٹرز پہ آ جاتے ہیں. 19ویں صفحے کے اشارات کو ایک مرتبہ دہرا لیں انگلیوں پر. بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں. کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے؟ وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی، وہ امت گزر گئی. مختصر اشارے ہوں گے. تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی. تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی. تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی. ایک اشارہ ہے وہ امت گزر گئی. اللہ نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور دیگر انبیاء کے بہترین کاموں کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب لوگ تمہیں صرف اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے کہ تم ان سے کوئی تعلق رکھتے ہو، تم ان کی اولاد میں سے ہو، تم ان کی نسل سے ہو. فائدہ اسی وقت پہنچے گا کہ جب تم بھی انہی کی طرح کے عمل کرو گے. تو مختصر سی آیت ہے ایک ہی، اور سبق اس میں یہ ہے کہ اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ملے گا وہی جو پہلے تم کما چکے ہو. جو تم نے کمایا ہے، جو عمل کیا ہے، اس کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملے گی. کسی کے ساتھ خاندانی تعلق یا دوستی کا تعلق ہونا، صرف تعلق ہونا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. کہ کام اپنی مرضی سے کرتے رہیں اور یہ گمان رکھ کے بیٹھیں کہ چونکہ ہم اس امت سے ہیں یا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے فلاں کے ساتھ، تو ہم جو ہے وہ کامیاب ہیں. کوئی نیا لفظ نہیں ہے، سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں. آئیے تلاوت سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. یہ ایک امت ہے جو تحقیق گزر چکی. اس کے لیے وہ ہے جو اس امت نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا.
اور تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تل کا بیسیکلی اس کا ترجمہ ہے وہ، لیکن ہم یہ بات پہلے بھی جانتے ہیں کسی ٹو سے کہ ذالکل کتاب میں ہم نے کہا تھا کہ بنتا تو یہ ہے کہ وہ کتاب، لیکن بعض اوقات چیز سامنے ہوتی ہے لیکن اس کے مرتبے کی بلندی کی وجہ سے دور والا اشارہ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، تلک امتن، ترجمہ ہم اردو میں کر رہے ہیں یہ ایک امت ہے کیونکہ ابھی ذکر ہم نے پڑھا ہے سارا، لیکن ایکچوئل میں دیکھا جائے تو یہ امت ہم سے بہت پہلے گزر چکی ہے، دور ہے. تو اس لیے عربی کے حساب سے دیکھا جائے تو وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے تلکا کا لفظ ہے. وہ ایک امت ہے قد خلت، تحقیق گزر چکی. قد کا معنی تحقیق، یقیناً. یہ ہم کسی ون میں پڑھ کر آئے تھے. کہاں پڑھا تھا قد؟ جی یاد ہے کسی کو قد کسی ون میں کہاں آیا تھا؟ قد قامت الصلاة، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ میں بھی آیا اور قد لِلذِّكْرِ. قامت الصلاة میں بھی آیا تھا. جی تو قد کا معنی جو کام ہو چکا، تو قد خلت یقیناً گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے. یہ ہا کیوں لائے ہیں؟ امت کو دیکھتے ہوئے. امت جو ہے وہ مؤنث ہے اس لیے لہا لائے ہیں. اس کے لیے ہے ما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی اس امت نے کمایا. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ یہ فعل مجہول ہے. تُسْأَلُونَ تم نہیں پوچھے جاؤ گے، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا. عَمَّا یہ دو ٹکڑے ہیں، عن اور ما، عن اور ما، اس کے بارے میں جو کانو یعملون. ہم یہ بھی QC2 میں پڑھ کر آئے تھے کہ کانا کا فعل ماضی اور کوئی بھی فعل مضارع جب لیں تو ترجمہ کون سا بنتا ہے؟ ماضی استمراری کا. کنٹینیوس والا، ماضی استمراری والا ترجمہ بن جاتا ہے. کیا کرتے تھے، جو وہ گزری ہوئی امت عمل کرتی تھی اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ اس بات پر فخر مت جتایا کرو کہ تمہارے آباء و اجداد نبی تھے. قیامت کے دن تم سے تمہارے آباء و اجداد کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا ہے، اور نہ ہی ان کے کاموں کا تمہیں کوئی بدلہ ملے گا. تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. اور ہم جنت میں صرف اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ہم ایک نبی کی اولاد ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہمارے اندر بھی یہ کہیں نہ کہیں خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں. مثلاً کیا ہے کہ ہم آخری زمانے کے مسلمان ہیں اور آخری نبی کی امت میں سے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی بشارتیں دی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ وہ جتنی بھی بشارات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، وہ خوشخبریاں انڈرسٹوڈ ہے کہ عمل کرنے والوں کے ساتھ. ایک آدمی کوئی عمل نہیں کر رہا، اپنی زندگی اپنے جو ہے وہ مقصد اپنی خواہش کے مطابق چل رہا ہے، ایک شتر بے مہار کی طرح، جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں رکھتا وہ دین کی یا اللہ کے احکام کی، اور پھر وہ یہ سوچ کر بیٹھا رہے کہ میں چونکہ آخری نبی کی امت میں سے ہوں اور اس میں سے بھی آخری زمانے کے لوگوں میں سے ہوں تو میں بخشا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے، بخشنے پر اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. لیکن سنت اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو نیکی رائی کے دانے کے برابر بھلائی کرے گا تو وہ اس کا اجر پائے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کرے گا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے کہ تم ان کو کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. میری اتباع کرنا یہ وہ کسوٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا عمل میں، جس کے ذریعے سے انسان کو پرکھا جائے گا کہ یہ بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو جسٹ صرف نسلی برتری جو ہے وہ اس کی بنیاد پر کسی کو آخرت میں اجر نہیں ملنے والا. تو پچھلی نسلوں کے ذکر کیا، اپنے آباء و اجداد کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد گزرے ہوئے لوگوں نے، جو ان میں اچھے کام کرنے والے لوگ تھے، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ
अच्छे जो है वो जगहों पर होंगे, और जो बुरे काम करते रहे अल्लाह ने दुनिया में भी उनको जलील किया और आखिरत में भी वो जलील होंगे। तो अगर अच्छे रोल मॉडल की पैरवी करेंगे तो हमें इनामात से नवाजा जाएगा, बुरे रोल मॉडल की अगर पैरवी करेंगे तो उनके मुताबिक हमारे साथ भी जो है वो मामला किया जाएगा। इस्लाम का कानून बहुत ही साफ और वाज़ेह है कि आपको वही मिलेगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। किसी वन में एक बात हम जो है वो पढ़ते थे, एक जिक्र आया था, उसमें नुक्ते तालीम में भी आता था कि कोई आदमी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका कोई दोस्त, आपका कोई छोटा, मैट्रिक का पेपर है उसका, 10वीं क्लास का, उसने इम्तिहान देना है, बोर्ड के पेपर हैं, वो सारा दिन जो है वो बैठा रहता है और वो सोचता है जी कि मेरे तो अब्बा जी प्रिंसिपल हैं, या मेरी जो है वो अम्मा जान जो है वो मेरी टीचर हैं, और एग्जाम्स जो है वो एग्जामिनर हैं, पेपर चेक करने वाले हैं, या जो है वो सिर्फ दुआओं के ऊपर रहता है, अमल कुछ भी नहीं करता, तो उसको यही कहा जाएगा कि ठीक है आपने दुआएं भी की हैं, आपके साथ ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन असल तो ये है कि आपने खुद किया क्या है। तो जो कुछ खुद किया जाएगा उसके ऊपर अमल का जो है वो दारो मदार है, आखिरत में अजर का दारो मदार है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि दुनिया की जिंदगी में असल यह है कि अपना अमल क्या था। अगर अपना अमल दुरुस्त होगा तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि किसी खास शख्सियत के साथ कोई नसबी ताल्लुक होने की वजह से कोई अजर में भी बरतरी मिल जाए, लेकिन अगर अमल कुछ भी नहीं है और सिर्फ नस्ली जो है वो एक तफाखुर है, तो उस पर बजाय फायदे के उल्टा नुकसान होने का अंदेशा है। तो पहले के लोगों ने जो गुनाह किए थे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने ये गलतियां क्यों की थी, ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे बाप दादा ने ये गलत क्यों किया था। तो ऐसे ही पिछले लोगों ने जो नेकियां की थी उनके बारे में भी कोई अजर और सवाब नहीं मिलेगा कि क्योंकि तुम्हारे बाप दादा बड़े नेक थे तो चलो तुम्हें भी हम उनका अजर दे, ऐसा नहीं है। अपने अकीदे और अपने अमाल की बुनियाद पर हम अपना अमालनामा खुद तैयार कर रहे हैं। तो इस्लाम में नस्ल परस्ती, इलाकाइयत, कौमियत या खानदान की वजह से किसी को बड़ा समझना या किसी को घटिया समझने का कोई तसव्वुर नहीं है। खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि किसी गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, बल्कि फजीलत और बरतरी की बुनियाद तो तकवा है। तो किसी भी ज़ात, रंग, नस्ल, कौमियत या गिरोह को कोई इम्तियाजी हैसियत या तरजीह हासिल नहीं है। अल्लाह ही ने तो इंसानों को अलग रंगों या मुख्तलिफ नस्लों और जुबानों के साथ पैदा किया है। तो इंसान ने तो अपनी मर्जी से इनमें से किसी चीज को नहीं जो है वो चूज किया। किसी खानदान में पैदा होना, इसमें इंसान का जाती कमाल तो कोई नहीं है। किसी खास रंग में, किसी खास इलाके में, किसी खास वक्त में पैदा हो जाना, ये तो अल्लाह की तरफ से था। अब इंसान के ऊपर जो काम है करने वाला वो ये है कि जो अमल करे उसके मुताबिक बदला मिलेगा उसको, इंसाफ के मुताबिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तवील हदीस है, उसके आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, कि जिस चीज का अमल उसको पीछे कर दे दर्जे में और अजर में, तो उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता। अमल कमजोर है, अमल खराब है, तो इस वजह से कि वो किसी खास शख्सियत के खानदान में से है, इस वजह से उसको अजर दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इस चीज को अगर देखें तो तमाम के तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, इंसानियत की इब्तिदा वहां से हुई है। आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं अल्लाह के। तो हर शख्स यही सोचने लग जाए कि मैं तो आदम अलैहिस्सलाम नबी की औलाद में से हूं तो इसलिए बख्शा जाऊंगा, तो ये बिल्कुल जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी हदीस है, तवील हदीस, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लम्मा उनजिलत हाजिहिल आया, जब ये वाली आयत नाजिल हुई, वो अंजिर अशीरतकल अकरबीना, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को खानदान में से डराइए। दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बुलाया। फज्तमाउ, बस वो जमा हुए सारे के सारे। फअम्मा व खस्सा, के हर आम और खास इकट्ठा हो गया। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातब करके फरमाया, या बनी कअब इब्न लुवैय्यिन, ए कअब इब्न लुवै की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नारी, अपने आप को आग से बचा लो। फिर अगली शाख को मुखातब किया, या बनी मुर्रत इब्न कअबिन, ए मुर्रा इब्न कअब की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचा लो। या बनी अब्द शम्सिन, ए बनी अब्द शम्स, ए अब्द शम्स की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचा लो। या बनी अब्द मनाफिन, ए अब्द मनाफ की औलाद,
अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचा लो। या बनी हाशिम, ए बनी हाशिम, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचा लो। या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचा लो। अब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, आपके ताया, आपके कजन, चचाजाद, तायाजाद जितने हैं सबको मुखातिब किया है। फिर उससे अगला जुमला जो है ये बड़ा ही झंझोड़ देने वाला है। अपनी बेटी या फातिमा तू, ए मेरी बेटी फातिमा, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नारी, अपने आप को आग से बचा ले। फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ, इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं हूँ। गैर अन्न लकुम रहिमा, सिवाय इसके कि मेरा तुम्हारे साथ रहम का रिश्ता है। सअबुल्लुहा बिबलालिहा, कि मैं उसको जोड़ता रहूंगा जब तक कि मुझे हुक्म होगा, यानी मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता रहूंगा। तो ये फातिमा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली प्यारी बेटी हैं। और ये फातिमा वो हैं जिस बेटी को फरमाया कि ये मेरी बेटी फातिमा जन्नती खवातीन की सरदार है। उस बेटी को भी कहा जा रहा है कि अपने आप को आग से बचाओ, मैं कोई इख्तियार नहीं रखता हूं कि मेरी रिश्तेदारी की वजह से तुम बच जाओगे। तो जब अपनी बेटी को, जिसको ये बशारत भी दी जा चुकी है कि तुम जन्नती औरतों की सरदार हो, उसको भी ये कहा जा रहा है, तो मैं और आप, हम किस कैटेगरी में आते हैं कि हम सिर्फ इस जो है वो खुशफहमी में बैठे रहें कि हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, ये बच जाएंगे। तो इसलिए अपने अमल जो है वो दुरुस्त करने की जरूरत है हम में से हर एक को। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। दोहराइए इस आयत को, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, ये एक उम्मत है तहकीक गुजर गई, उसके लिए है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, और नहीं तुम पूछे जाओगे उसके बारे में जो वो अमल किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आयत हमारी कंप्लीट हो गई, तर्जुमा हम देख चुके हैं। सबक हमारे लिए वही दो बातें सबक के तौर पर हैं कि आला नसब का होना किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने कमाया है, जो अमल तुमने किया है उस अमल के मुताबिक ही तुम्हें जजा और सजा दी जाएगी। तो इन आयात का मुताला करने के बाद हम तसव्वुर और एहसास के साथ अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह, नेक लोगों के रास्ते पर और उन लोगों के रास्ते पर चलने में हमारी मदद फरमा जिन पर तूने इनाम किया। और प्लान बनाया जाए कि हम अंबिया की तारीख को पढ़ें और उनकी अक़वाम के हालात और वाक़यात को समझें। जो गलतियां उन्होंने की उन गलतियों से दूर रहें, और जो भलाइयां और नेकियां उन्होंने की जिसकी वजह से उनको अजर मिला, हम उनको करने की कोशिश करें। अस्मा और अफ़ाल में उम्मतुन पहले भी आ चुका है, तो उम्मतुन वाहिदा इसकी जमा क्या है जी? क्या जमा थी उम्मतुन की? उमम उमम उम्मा उम्मतुन वाहिदा इसकी जमा उमम। मोमन अफ़ाल में कसब तुम, तो कसब तुम कौन से बाब से आएगा? कसबा दरब कसबा दरबा, यकसिबु, कसबा ज़रबा। यक्सिबु, कमाना, दरबा कसबा यक्सिबु। और यामलूना तो हमारा किसी वन का टेबल है, आमिला यामलू समिया के पैटर्न से अमल करना। समिया से कमजोर अफाल में आया खलत, तो ये कौन से टेबल से बनेगा? इसका माजी और मुदारे क्या होगा? दा खला फला यखलू, यखलू दहा यदहू खाली की तरह गुजर जाना। खाली इससे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं खाली। खाली से क्या मुराद है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गुजर चुका सब कुछ जो था, खाली है। और तुसअलून सअला यसअलू फतहा के पैटर्न से पहले मजहूल आया, ताना तो हर दूसरी लाइन में हमें नजर आ जाता है। मजीद फी इसमें कोई भी नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तिल का उम्मतुन, ये जोड़ी बन रही है इशारे वाली? सर नहीं सर नहीं सर सर नहीं बन रही, नहीं अलिफ बन लाम रही। नहीं है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि उम्मतुन से पहले अलिफ लाम नहीं है। बिल्कुल अलिफ लाम नहीं है।
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جوڑی جار مجرور کی جوڑی ہے لہا، لا لکم اور عما. یہ 3 جوڑیاں بن رہی ہیں. لہا اور لکم میں یہ ضمیر کے ساتھ آ رہی ہے. عما میں یہ کیونکہ بتایا کہ یہ ہے عن پلس ما، جو کے معنی میں جب ما آتا ہے تو یہ اسم ہوتا ہے. جب بھی ما کا ترجمہ ہم جو کر رہے ہوں جو، تو یہ اسم کے معنی میں ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے. اس لیے عن اور ما یہ جار مجرور کی جوڑی سمجھی جائے گی. اور جوڑی کوئی ہے اس میں تعلق کی یا صفت کی جوڑی؟ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ فعل آئے ہیں یہاں پہ خلط، تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ خلط کا فاعل، کسبت کا فاعل، کسبتم، تسألونا کا نائب الفاعل، یعملون کا فاعل. کیا بنے گا؟ سب جگہوں پر فاعل جو ہے یہاں پر کیسے آ رہا ہے؟ ضمیر آ رہی ہے. سر یہ امتن نہیں ہوگا فاعل؟ نہیں، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ فعل کا فاعل جو ہے وہ پہلے نہیں آ سکتا. فعل کا فاعل پہلے نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہیں گے کہ اس کا فاعل خلط کا فاعل ہیا ضمیر ہے، جس سے مراد بہرحال یہ امتن ہی ہے. اسی طرح کسبت کا فاعل بھی ہیا ہے، مراد اس سے بھی یہ امتن ہی ہے. لیکن اس امتن کو یہ جو پہلے آ چکا ہے اس کو اس کا فاعل بنانا ٹھیک نہیں ہے. گرامیٹیکلی الفاظ کا انالیسس کرتے ہوئے مفہوم کے اعتبار سے تو ڈیفینیٹلی اس خلط میں جو ہیا ہے اس سے مراد یہی امت ہی ہے. اسی طرح کسبت میں جو ہیا ہے اس سے مراد یہ امت ہی ہے. لیکن لفظوں میں چونکہ امتن پہلے آ گیا تو اب اس کو فاعل نہیں کہیں گے، یہ کچھ اور چیز ہوگی. ٹھیک ہے. کسبتم کا فاعل تو یہ تم جو اس کے ساتھ آخر میں لگا ہوا ہے یہ ہو جائے گا تم، یہ فاعل ہو جائے گا. تسألونا میں یہ جو واو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ نائب الفاعل ہے کیونکہ یہ فعل مجہول ہے. اور یعملونا میں بھی یہ جو واو ہے اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آیات ہو گئی ہماری. آ جائیں اب گرامر والے حصے پر. اور اس کے ساتھ جو گرامر ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، 3 ٹوٹل ہم 5 کر چکے ہیں. نصب کی وجوہات تو 3 مزید پڑھیں گے آج، تو یہ ٹوٹل ہو جائیں گی 8 حالتیں. صرف اور نحو کی تعریف ہم کر چکے ہیں. نحو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں ہم الفاظ کے آخری حروف کی حرکت کو سمجھتے ہیں کہ لفظ کا جملے میں فاعل یا مفعول وغیرہ کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی محل بنتا ہے. اس محل کے مطابق اس کے آخر میں تبدیلی نظر آتی ہے ہمیں. کبھی وہ تبدیلی حرکت بدلنے سے نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی زبر زیر اور پیش کی تبدیلی ہوتی ہے، اور کبھی وہ تبدیلی کسی حرف کے بدلنے سے ہو رہی ہوتی ہے، جیسے واو نون بدل جاتا ہے اور یا نون آ جاتا ہے. تو یہ تبدیلیاں ہم نحو کے ذریعے سمجھتے ہیں. 4 قسم کے ہم نے جملے پڑھے ہیں. جملہ اسمیہ اللہ غفور، ان والا جملہ ان اللہ غفور، کانا اور اس کی بہنوں والا جملہ کان اللہ غفورا، اور جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. 4 ہم نے جوڑیاں سیکھی ہیں. جار اور مجرور کی جوڑی فی الارض، صفہ کی جوڑی بیت کبیر، اشارے کی جوڑی ذالک البیت، اور تعلق کی جوڑی بیت اللہ. اور اس کے ساتھ ہم نے سیکھا کہ کوئی بھی اسم جب کسی جملے میں آ رہا ہوتا ہے تو وہ 3 میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے. یا تو رفع کی حالت ہوتی ہے جیسے مسلمن، نصب کی حالت ہوتی ہے جیسے مسلمن، یا جر کی حالت ہوگی جیسے مسلمن. الف لام کے ساتھ آئے تو پھر تنوین چلی جاتی ہے المسلم، المسلمہ، المسلمی. جمع کے ساتھ آئے تو مسلمون، مسلمین اور مسلمین. یہ ساری پریکٹس ہم کر چکے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے نصب کی 3 حالتیں سیکھی جو اس جملے میں آئی ہیں. ذکرت اللہ ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. تو پہلا اللہ کس کو کا جواب نصب کی حالت میں، تاکید کے لیے آنے والا مصدر کیا وہی نصب کی حالت میں، اور کیوں کا جواب بھی مصدر کی حالت میں، نصب کی حالت میں. تو بتایا یہ ہے کہ کس کو کے جواب میں بولے جانے والے لفظ کو بیسیکلی یہ وہ ہے کہ جس پر کسی بھی فعل کا ڈائریکٹ اثر ہوا ہے.
اور جو کیا وہی کے جواب میں آ رہا ہے تاکید کے لیے، تو یہ جو پیچھے فعل ذکر ہوا اسی فعل کا مصدر ہوگا، اور کیوں کا جواب یہ پیچھے جو فعل ذکر ہوا ہے جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کو بتایا گیا ہے، اس کے کرنے یا نہ کرنے کی وجہ بتائی جائے گی۔ تو کس کو، کیا وہی اور کیوں، یہ 3 سوالوں کے جواب میں آنے والے اسماء نصب کی حالت میں ہوں گے۔ مزید 3 حالتوں کو دیکھیں، کب، کب، کہاں اور کس حالت میں۔ کسی کام کے کرنے کے حوالے سے مزید 3 سوال اٹھائے جا سکتے ہیں کہ یہ کام کب ہوا، کہاں ہوا اور کس حال میں ہوا۔ تو کب کے جواب میں آنے والا اسم وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا، کہاں ہوا اس کا جواب بتانے کے لیے، وہ جگہ بتانے کے لیے بھی جو اسم آئے گا وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا، اور کس حالت میں ہوا تو وہ حالت بتانے کے لیے بھی آنے والا اسم نصب کی حالت میں آئے گا۔ اب اس کو پچھلے جملے کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں، ذکرت اللہ ذکرا طاعتا صباحا خلف الامام قاعدا خائفا، میں نے ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، یاد کرنا، طاعتاً اطاعت کرتے ہوئے، صبح کے وقت یاد کیا، امام کے پیچھے یاد کیا، بیٹھی ہوئی پوسچر میں، بیٹھے ہوئے حالت میں یاد کیا، اور اندرونی طور پر کیفیت فیلنگز میری یہ تھی کہ میں ڈرنے والا تھا، ڈرتے ہوئے میں نے یاد کیا۔ تو صباحاً کب کا جواب ہے، ٹائم بتا رہا ہے یہ، اور کہاں کا جواب ہے خلف الامام، یہ جگہ بتا رہا ہے کس جگہ پہ ہوا ہے یہ کام، اور قاعدن اور خائفن یہ حالت کو بتا رہا ہے۔ اور حالتیں 2 طرح سے ڈسکرائب کی جا سکتی ہیں، یا تو ظاہری حالت کسی کی دیکھ کر بتایا جائے کہ یہ کھڑا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ لیٹا ہوا ہے، یہ لیٹی ہوئی حالت ہے، یہ کھڑی ہوئی حالت ہے، یا اندرونی کیفیت ہے، ڈر رہا ہے، خوشی سے ہے، یا جو ہے وہ پریشان ہے، یا کسی تذبذب میں ہے، یہ ساری حالتیں ہیں، انسان کی کیفیات ہیں۔ تو یہ سارے اسماء آنے والے نصب کی حالت میں آئیں گے۔ اب ان کی قرآن سے مثالیں دیکھنے، ان اتاکم عذابہ، اگر آئے تم پر اس کا عذاب، ان اگر، اتاکم اگر آئے تم پر، عذابہ اس کا عذاب، کس وقت، کب آئے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت۔ تو اب یہ بیاتن رات کے وقت کو کہتے ہیں، نہارن دن کا وقت۔ تو یہ عذاب کا آنا، عطا فعل ہے، اس فعل کا وقت بتا رہا ہے، بیاتن او نہارن، تو اس لیے یہ نصب کی حالت میں آ گیا، بیاتن او نہارن۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تعریف کیجئے، کب کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ تو یہ بھی ٹائم بتا رہا ہے، سورج طلوع ہونا ایک وقت ہے، طلوع شمس کے وقت سے پہلے، تو ٹائم بتا رہا ہے قبل، تو یہ بھی نصب کی حالت میں آ رہا ہے۔ دعوت قومی، میں نے بلایا اپنی قوم کو، کس وقت میں بلایا، لیلن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، لیلن و نہارن رات کو اور دن کے وقت میں نے اپنی قوم کو بلایا۔ تو عطا فعل کا ٹائم بتا رہا ہے، بیاتن و نہارن۔ سبح فعل تھا، اس فعل کا فعل امر کے لیے جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تسبیح کرو، تو اب کب کروں تسبیح، کس وقت کروں، تو قبل طلوع الشمس، یہ اس کے ٹائم کو بتا رہا ہے۔ دعوت میں نے پکارا، کب پکارا، لیلن رات کے وقت، و نہارن اور دن کے وقت۔ کہاں کی مثالیں، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کرتے تھے آپ سے، کہاں پر، تحت الشجرہ درخت کے نیچے، تو درخت کے نیچے ایک جگہ ہے، وبنینا اور ہم نے بنائے، کہاں بنائے، فوقکم تمہارے اوپر، فوقا یہ بھی ایک پلیس کو بتا رہا ہے، فوقکم تمہارے اوپر بنائے، سبعا شدادا 7 مضبوط آسمان، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور تم نہ لڑائی کرو، نہ جنگ کرو ان سے، کہاں، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ تو مسجد حرام ایک جگہ ہے، اس کے پاس بھی ایک جگہ ہے، فوقکم اوپر کی جگہ،
तहत शजरा, दरख्त के नीचे। तो ये नीचे, ऊपर, पास, दाएं बाएं, ये सारे पोजीशंस को बताते हैं, जो सारे के सारे नस्ब की हालत में आएंगे। किस हालत में? अब हालत मैंने अर्ज किया था कि ये जाहिरी तौर पर भी हो सकती है, किसी का पोस्चर भी हो सकता है, और अंदरूनी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। तो यज़कुरून अल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। क़ियामन व क़ुऊदन, अब ये कौन सी हालत है? दाखिली हालत है या खारजी हालत है? खड़े हुए और बैठे हुए? जी, खारिजी हालत कहेंगे इसको, क़ियामन व क़ुऊदन को, खारिजी या है, अंदरूनी हालत? खारिजी है। सर ये ये खारजी खारिजी हालत है, जाहिर में नजर आ रहा है, किसी का बैठा होना या खड़े होना हमें नजर आ रहा है। क़ियामन व क़ुऊदन। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफियतन, तुम लोग पुकारो परवरदिगार, अपने परवरदिगार से दुआ मांगो, तदर्रुअन, गिड़गिड़ा कर, खुफियतन, चुपके चुपके। ये दाखिली हालत है। तो तदर्रुअन व खुफियतन जो है, इसके अंदर दोनों कैफियतें हम कह सकते हैं कि तदर्रुअन गिड़गिड़ाना नजर भी तो आता है, गिड़गिड़ा कर, तदर्रुअन कहते हैं गिड़गिड़ाते हुए, और खुफियतन चुपके चुपके। तो चुपके चुपके तो अंदरूनी कैफियत है, और तदर्रुअन जो है ये जाहिरी तौर पर देखा जा सकता है, गिड़गिड़ा कर कोई बात मांग रहा हो, लजाजत के साथ आजिजी करते हुए। वदऊहु खौफन व तमाआ, और तुम उसको पुकारो डरते हुए और उम्मीदवार होकर। तो खौफ और तमा, डरना और उम्मीद रखना, ये अंदरूनी हालतें हैं, दोनों अंदरूनी हालतें हैं। ठीक है। अच्छा, इनको भी नाम दिया गया है। इनको नाम क्या दिया गया है? जो हमने पहली बात की ना, कब और कहाँ, यहाँ पे आ जाए। ये कब और कहाँ जो है, इन दोनों को कहा जाता है, इन दोनों के लिए एक ही वर्ड, एक ही टर्म यूज की जाती है, मफऊल फीही, मफऊलुन फीही, कि कब और कहाँ। जो टाइम या प्लेस बता रहा है, कब और कहाँ का जवाब दोनों को एक ही टर्म में जो वो लिया जाता है कि ये मफऊल फीही है। और हालत जो है, इसको नाम ही दिया जाता है हाल, इसको हाल कहा जाता है, कि ये काम करने वाले की या जिस पर काम का असर हुआ है उसकी हालत बता रहा है। अब इस पूरे जुमले को देखें तो ये पूरा जुमला है, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन सबाहन खल्फल इमामी काइदन खाइफन। अब मुझे ये बताएं कि ये काइदन और खाइफन ये किसकी हालत बता रहा है? ये सर जो पीछे जो ज़करतुल्लाह पहला जो लफ्ज़ है, सबसे पहले ये काम ज़करतु करने मेरे, वाले की हालत बता रहा है, या किसको का जो जवाब था, यानी मफूल जिसके ऊपर असर पड़ा है सर उसकी ये काम हालत है? करने वाले की हालत बता रहा हूँ। करने वाले की हालत। तो ये जो हालत बताता है ना, इसका ताल्लुक होता है या तो काम करने वाले के साथ, जैसे यहाँ पर है ज़करतु, मैंने जिक्र किया, मैंने याद किया। तो जब मैं जिक्र कर रहा था, जब मैं याद कर रहा था, तो उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मैं बैठा हुआ था और मैं डर रहा था। ठीक है। बाज़ औक़ात ये हालत जो होती है वो करने वाले की नहीं, बल्कि जिस पर काम का असर हो रहा हो उसकी हालत बता रहा होता है। वो कहीं पर मिसाल आएगी तो वहां पर हम समझ लेंगे कि वहां पर अब ये करने वाले की नहीं, बल्कि जिस पर काम का असर हो रहा है, यानी मफऊल, उसकी हालत बता रहा है। तो बहरहाल इसने हालत, इन्हीं जुमला फेलिया में जब ये आता है तो या ये काम करने वाले की हालत बता रहा होता है, और या जिस पर काम का असर हो रहा होता है उसकी हालत बता रहा होता है। तो ये टोटल हो गया हमारे, अब कितने नसब की हालतें टोटल कितनी हो गई? 8। सर 8 हो गई, 8। पहली हालत अगर हम शुरू से देखें तो हमने पढ़ा है इन्ना का इसम, काना की खबर, और मफऊल, जिसको अब हमने नाम दे दिया मफऊल बिही, ये 3। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ताकीद और क्यों का जवाब, वजह। वजह। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। और कब का जवाब,
کہاں ہاں کا جواب کس اور حالت میں؟ کس حالت میں کا جواب. تو ٹوٹل ہو گئے 8. مزید سر کچھ صفت بھی پڑی تھی سوری سر، انا کا اسم کانا کی خبر یا ان کی صفت بھی ہو سکتی ہے. وہ تو ان سب کے ساتھ آئے گا نا کہ ان کی اگر صفت آ جائیں گی اسی ایون وہ یہ اگلوں کے ساتھ بھی چلے گا. مفعول بھی کی کوئی صفت آئے گی تو وہ بھی نصب کی حالت میں ہوگی. تاکید کی کوئی صفت آ جائے گی تو وہ بھی نصب کی حالت میں ہوگی. کیوں کے جواب میں جو لفظ بولا گیا ہے تو وہ اس کی اگر کوئی صفت ہے تو وہ بھی نصب کی حالت میں. تو نصب جو ہے وہ صفت کی وجہ سے جو نصب آتا ہے یا جر آتا ہے یا رفع آتی ہے وہ چونکہ بائی اٹ سیلف نہیں ہوتی، بذات خود وہ کوئی وجہ نہیں ہے، وہ تو جو ہے وہ اس دوسرے کے جو ہے نا وہ محتاج ہے پہلے والے کی جس کی وہ صفت بن رہی ہے. تو اس لیے اس کو ایک الگ جو ہے نا وہ وجہ کے طور پر نہیں لیا جاتا. تو یہ اوور آل کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ یہ 8 صورتیں ہیں نصب میں آنے کی، تو ان 8 میں سے کسی کی بھی اگر ہم صفت لائیں گے تو وہ بھی ان کو کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے وہ بھی نصب کی حالت میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، رائٹ سر. تو ابھی تک ہماری ہو گئی یہ ٹوٹل 8 حالتیں. یہ ہم نے مثالیں دیکھ لی. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جار مجرور وغیرہ کی ضمیریں دیکھیں اور ضمیروں کے ساتھ بنتی جوڑیاں دیکھیں، تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو بھی شامل کر لیں کہ یہ جو ہم نے 8 وجوہات پڑھ لی ہیں ان وجوہات کی بھی پریکٹس کیجئے، دیکھیں اور گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. جہاں میری ضرورت ہو تو مجھے مینشن کر دیں میسیجز میں تاکہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں. ہمارے ساتھ سسٹر رابعہ ہیں، وہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گی انشاءاللہ. سسٹر رابعہ آئی تھنک ابھی ہمارے ساتھ کلاس میں بھی موجود ہیں، اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو اگر جو نہ موجود ہیں جی سسٹر رابعہ، تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہیں پر بھی ضرورت ہو ہیلپ کی تو. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو سوال کر لیجئے. آخری 5 منٹ ہیں ہمارے پاس اور پھر اس کے بعد ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اینی کوسچن؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم چھٹی کر سر یہ لیں. جو آج ہم نے الہوں جی، یہ سر آپ کا آج نام ہم نہیں آ رہا، لیپ نے ٹاپ الہوں لکھا ہوا آ رہا ہے. اگر اپنا نام بھی بتا دیں سر سر ابو پلیز. بکر صاحبزادہ ابو بکر صاحب، سر. ٹھیک ہے سر. جی سر. سر یہ جو آج 19C میں ہم نے آخری لائن میں وہ الہوں واحدہ پڑھا تھا، جی، وہ کون سی کیٹیگری میں آئے گا؟ یہ جو نصب آ رہا ہے یہ نصب کس وجہ سے آیا ہے؟ یہ آگے آئے گا، یہ جی آگے آئے گا. یہ نظر آ رہا ہے میرا اشارہ؟ اچھا یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ. رائٹ سر. اسی طرح یہ الہ آبائی کا ہے تو یہ بھی آگے آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی اور سوال کسی کا؟ نیر صاحب سب ٹھیک ہے؟ اوکے ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ، شکر ہے مالک. الحمدللہ. ہماری سسٹرز کم بولتی ہیں تو سسٹرز کی طرف سے بھی تسلی ہو جائے کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، مشکل تو نہیں محسوس ہو رہی؟ نو سر سمجھ آ رہی نہیں ہے. سر، آپ اللہ کا بہت شکر، کلیئر ہے. الحمدللہ. آئی ہوپ یہ ایک جو ہے وہ باقی سب کی ترجمانی کر رہی ہیں، سبھی کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے، جی میلز ہیں یا الحمدللہ فیمیلز سر، ہیں، الحمدللہ. کہیں پر بھی کوئی چیز کنفیوز کر رہی ہو تو ضرور جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے سوال اٹھایا کریں تاکہ ہم ساتھ ساتھ چیزوں کو کور کرتے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اگلے کورسز کے لیے چھوڑتے چلے جائیں کہ بعد میں سمجھ لیں گے تو بعد میں تو کچھ نئی چیزیں بھی سیکھنے والی ہوں گی، تو پھر ان کے اوپر ہمارا فوکس آگے رہے. چکن ابھی جو ختم چیزیں ہو گئی تھی کل والی. ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو سمجھتے چلیں. اللہ سے سر دعا اس ہے کی اللہ تعالیٰ. ریکارڈنگ جی بھیج دیجیے گا جلدی ذرا، اس لیے کہ مہمان آ گئے تھے، میں تھوڑی سی نہیں سن سکی 20 منٹ. جی انشاءاللہ ریکارڈنگ آ جائے گی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے خاص طور پر اپنے آس پاس موجود لوگوں کو جو کسی بھی پریشانی اور تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے
جو ये आजमाइश के वफात हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत फरमाए, और अपने आप के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी बिसात के मुताबिक उनकी जो हम मदद कर सकें उनकी ज़रूर मदद करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक और उम्मत के हिसाब से वो जो एक भाईचारा मतलूब है, उस भाईचारे पर आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।